فرما دیا نے میں باہر نکلی اپنی ماما دے نال سیدہ عائشہ بیٹھیا نے افسا بیٹھیا میمونہ جویریہ سودا امتنا ام سلمہ بے حبیبہ ساری ازواج مطہرات امہات المومنین باہر بیٹھی ہوئی ہیں ایک سین دیکھ نو کرتے میں بھی انہوں نال جا کے بہ گئی امی عائشہ ور میں اندر آئی میں حضور دی حالت کفیت نو ویکھیا میں آپ دے سرانے آپ دے مگر بیٹھ گئی حضور دا سارا مبارک دے اپنی انہوں دی پیٹھ مبارک اپنے کمر مبارک اپنے سینے نال لا لئیے واہ میری قسمت کی آخری لمحہ سینہ بھی میرا واری بھی میری حجرہ بھی میرا حضور نے میرے سینے نال اپنا سینہ لایا جنہ کمر مبارک لگائی ہوئی ہے میں بیٹھی ہاں تے حضور دے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ ہل رہے نے آواز اندر کمزوری جی پیدا ہو گئی یہ پارج الاول ہے مدینہ پاک کا اب جشن منائیے تمہاری مرضی ہے جراغا کریے تمہاری مرضی ہے خوشی کا دن کہیے تمہاری مرضی ہے اگر یہ منظر نہ ہو بخاری و مسلم میں اگر یہ منظر نہ ہو حدیث کی کتابوں میں تو میں دنیا اور آخرت میں آپ کا مجرم اور اگر یہی منظر ہو تو پھر اللہ کا واسطہ ہے جس دن حضور دنیا سے جائیں اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو گریں ہم اس دن کو اسی انداز میں گزارتے ہیں تاکہ کوئی جشن کا انداز نہ ہو خوشی کا انداز نہ ہو سنیے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دے اہل بیت کی کیفیت ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين زیوکار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی ماں اور بہن ربیع الاول دا مہینہ جاری ہے تھوڑا تھوڑا آ جاؤ قریب درمیان خالی جگہ رکھی ہوئی خیر ہے کوئی مسئلہ ہے تھوڑا تھوڑا نیڑے نیڑے آ جاؤ اگے آ جاؤ اس مہینے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مشہور روایات کے مطابق کہ حضور اس مہینے پیدا ہو اور ماہ ربیع الاول بالاتفاق
کھول دو دروازے شروع ہو گئے کیڑا ہاڑی دا مہینہ لگا ہے تو ہاں یہ کھولو دروازہ کھول دو پکے چلتے پہن اے سی چلتے پہن کوئی لوڑ عوام مشہور روایات کے مطابق اس مہینے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو اور بالاتفاق روایات کے مطابق اس مہینے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات مبارک اس دنیا تو تشریف لے گئے عوام پنڈ بستی پرانے دور تواڑے بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں بار ربیع الاول نو 12 وفات آندے آئے اور لکھتے آئے اور 1965 تو پہلے پاکستان دے سرکاری کیلنڈر بھی اس دن کی تعطیل چھٹی ہوندی آئی اور اس تعطیل بھی لکھے ہوندائی 12 وفات یا 12 تاریخ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے بدلے کروٹ بدلی سوچ بدلی فکر بدلی اور اس دن نو بھی 12 وفات سے اس کا متبادل لفظ لایا گیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ یہ لفظ میلاد النبی کے ساتھ خاص رہا کچھ اور حالات بدلے واقعات بدلے اور ترتیب بدلی یا کچھ سوچ بدلی تو ایک لفظ اور لایا گیا ساتھ لفظ عید رکھا گیا اور عوام الناس کو یہ کہا گیا اور اسی پر چھٹی کی تعطیل کی ڈکشنری میں کیلنڈر میں یہ لفظ لکھوایا گیا مخصوص احباب نے مخصوص لوگوں نے وہاں لکھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ اور زمانہ ترقی کر گیا چند سالوں تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگایا گیا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 8-10 سالہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی اور ایک بڑا خوبصورت الفاظ دا جوڑ بڑا ہے میلاد النبی تو لفظ عربی دے سن عید دا لفظ بھی عربی چ استعمال ہوتا سی جڑا ہن لفظ نواں پایا ہے یہ عربی کوئی نہیں مطلقاً عربی زبان لفظ جشن ہے ہی کوئی یہ کسی فارسی کو ہو یا اردو کو لے کے دے وچ شامل کیتا ہن جشن عید میلاد النبی انج لگتا ہے جویں پوری عربی بڑھائی حالانکہ عربی زبان لفظ جشن ہے ہی نہیں اس معنی بھی نہیں اور ہے ہی نہیں اور جڑی اصطلاح ہوندیاں نا اس طرح وہ خود دستیاں ہوندیاں کہ اسی بنائے گیا اسی آسمان تو نازل نہیں یہ اصول ہے ضابطہ ہے کہ جڑی شے اللہ والوں آئی ہوئے گی بطور دین وہ عربی جو ہوئے گی وہ دا نام ہی عربی
خدا طریقہ بھی حدیث عربی انداز موجود ہو. کوئی چیز ایسی نہیں دین ہوئے دین جو دا نام کوئی عربی نہ ہوئے یا لفظ عربی استعمال نہ ہو. اسی نماز آنے تے عربی صلاۃ آنے وہ دا ترجمہ نماز. اسی روزہ آنے تے عربی صوم آتے. اسی حج آنے تے عربی بھی حج ہی آتے. اسی عمرہ آنے عربی بھی عمرہ آتے. اسی مسجد عربی سے ساڑی زبان بھی مسجد. ویسے بھی اردو بہت سارے الفاظ عربی کے استعمال ہوتے. لیکن انج نہیں ہوتا کہ پنجابی دے اور اردو دے الفاظ چک کے قرآن یا دین پا دیتے جا. ایسا نہیں ہوتا. اسی حوالے نال چند گلاں تسی اپنے ذہن وچ بٹھا لو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نو منانا سی حضور نے تے حضور دی امت نے رسول پاک نے اس دن دی تاریخ دا خود اعلان کیتا ہے اور اس دے منان دا طریقہ بھی خود بیان کیتا. تاریخ دا اعلان بھی کنے کیتا ہے؟ رسول اللہ سے. با فلاں تاریخ تسا منانا ہے تو اس نو انج منانا ہے. یہ دو چیزیں حضور نے آپ دسی. اس کی دلیل کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الفطر تسا مناؤ. انہوں عید بھی کس نے کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الفطر کا لفظ بھی کنے دسیا ہے؟ رسول اللہ. عید الفطر پورا نام حضور کی زبان پاک جو نکلے. منانے قدوہ با تاریخ دسو. نبی علیہ السلام نے تاریخ دسی ہے کہ جس دن روزیاں دا رمضان دا چند ختم ہو گئے تے شوال دا چند چڑھے تے پہلی تاریخ نو تسا عید الفطر کر. یا رسول اللہ کرنی کس ٹائم؟ فرمایا سورج چڑھن تو بعد تے زوال دے وقت تو پہلے پہلے تسا عید الفطر منانی. یا رسول اللہ اس دن کرنا کی ہے؟ فرمایا تسا نہاونا، کپڑے صاف ستھرے یا نوے پاڑنا، تسا خوشبو لانی، تو کوئی نہ کوئی مٹھی چیز کھا کے تسا عید الفطر پڑھنو جانا ہے. ایک حضور دی رہنمائی امت آ کے کھان دی والی شے بھی دسی تو دا ذائقہ بھی دسیا وہ مٹھی ہو گئی. جی اور کوئی چیز دستیاب نہیں تھی پھر کھجور کھا لو. تو فرمایا تسا عید کی نماز سنت میرا طریقہ ہے بھی ہے کہ تسا باہر کھلے میدان اس پڑھنی. مردہ بھی جانا ہے تے عورتوں نے بھی جانا ہے. جیڑی عورت نے نماز نہیں پڑھنی وہ اپنے مخصوص دیہڑے چھے مخصوص ایام چھے وہ دے بارے یا رسول اللہ دسو. فرما وہ بھی جاوے تے عید دی نماز جو نہیں پڑھے وکری رہے الگ رہے لیکن خطبہ بھی سنے تے مسلمانہ دی دعا بھی شامل ہوئے. یا رسول اللہ بے پردہ جاوے یا پردہ کر کے جاوے؟ حضور نے فرمایا وہ پردہ کر کے جاوے. جی اپنے کول برکت چادر نہ ہو گوان ڈن کسی سہیلی کو منگ لوے تو جی منگے ہوئے انہوں کوئی نہ دے یا نہ لبے تو کسی سہیلی دی چادر نال چھوپ کے وہ بھی ٹوٹ گیا. کیڑا کام ہے جڑا حضور نے نہیں دسے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی واسطے رات کے دن تے صبح تے شام ساری زندگی بھی
درود پڑھتے رہیے تے حضور دی عظمت دا تے حضور دی انسانیت تے احسانات دا پھر بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ منن والے بیٹھے ہو درود پاک، کوئی منکر تو نہیں تھوڑے جو بیٹھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا یا رسول اللہ چپ کر کے جانا ہے یا کوئی پڑھ دے جانا ہے؟ فرمایا تکبیرات پڑھ دے جو۔ اتھے جا کے تسا عیدگاہ بندہ ٹائم نال پہنچ جاتا ہے، 7 بجے عید ہے، بندہ 6:30 پہنچ گیا، آدھا گھنٹہ جراندہ ہے، آدھا گھنٹہ وہ کی کرنا ہے؟ جا کے نماز کوئی نفلی پڑھ لوی۔ رسول اللہ فرمایا نہیں، نماز نہیں پڑھیں۔ اے کمال دی گل ہے کہ حضور فرما دیں کہ نماز نہیں پڑھنی عیدگاہ جا کے، تو سب بیٹھنا ہے تے تکبیرات کہنی ہیں، نماز نہیں پڑھنی۔ نماز بھی سن لو اور سمجھ لو، نماز بھی کوئی ثواب نہیں جب تک محمد مصطفیٰ دی اس نماز تے مور نہ لگی ہوئے تے حضور دا آرڈر نہ ہوئے۔ نماز دی ثواب کوئی نہیں، ثواب حضور دی اتباع ہے، کسی شے کی کوئی ثواب نہیں۔ ایسے نے رکھ لو بات بالکل جٹکی جی تے سادہ جی، نماز کوئی ثواب نہیں، نہ روزے چے، نہ حج چے، نہ زکوٰۃ چے، نہ عمرے چے، نہ قرآن دی تلاوت چے۔ ثواب صرف اللہ نے محمد مصطفیٰ دی تابعداری رکھے۔ جدوں بھی کوئی کام کرے سو حضور دے طریقے دے مطابق کرے سو تے ثواب لبسی، جی حضور دا طریقہ چھوڑے سو تے ثواب نہ لبسی، بھاوی جو مرضی کر لو، گناہ لب سکتا ہے، ثواب نہیں لب سکتا۔ نہ حضور تو اگا جانا ہے، نہ حضور تو دائیں نہ بائیں، پیچھے پیچھے رہنا ہے، جو حضور فرمائے وہ کر۔ انہی مثال پنجابی جائیں سمجھ لو اپنی زبان ہے، بس زور دی نماز پڑھ بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، 4 فرض پڑھے جی تُسی آکھو آج جلسہ بھی ہے تو چلو مسجد دی ٹائم نہ آیا تو بہنا بھی ہے، یہ جلسہ تو شروع نہیں ہویا تو اس باری 6 رکعتیں شروع کر دی، 6 پڑھ کے پوی 4 فرض دے بجائے تُسی کہ مولوی صاحب 6 رکعتیں پڑھایا تاکہ ثواب لبسی، وہ 2 رکعتیں زیادہ حسن، وہ وچ قرآن دی تلاوت بھی ہو سی تے رکوع بھی ہو سی تے سجدے بھی ہو سن، لیکن پچھلیاں 4 بھی قبول کوئی نہیں، اگلیاں تے اگلیاں رہ گئیں، پچھلیاں 4 بھی قبول کوئی نہیں، ثواب نہ لبسی، گناہ لبسی۔ یہ مطلب ہے نماز ایک ثواب تے نہ ہویا، ثواب محمد مصطفیٰ دی اطاعت ہے، اتباع ہے۔ یہ تے ساری رات تے سارا دن مثالہ دیتیاں جا سکتی ہیں، بات نو میں کہ ٹورنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے بہت تکبیرات پڑھو بس، پھر امام آوے تے وہ 2 رکعت نماز عید دی پڑھاوے تے وہ دی طریقہ بھی دسیا ہے، تکبیرات پڑھنیاں کیویں کہنیاں، زائد تکبیرات کرنیاں، ہر رکعت نال رفع الیدین کرنا ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے امام نے خطبہ دینا ہے، خطبہ سننا ہے، سنن تو بعد امام نے دعا کرنی ہے، دعا شامل ہونا ہے پورا عید۔ یا رسول اللہ پھر کی کرنا؟ فرمایا پھر تسی آزاد ہو، مسلمان دی عید انج ہوتی ہے جی میں حضور نے دسیا۔ عید الاضحیٰ ہے بھی حضور نے دسیا عید الاضحیٰ ہے تے وہ ذیالحج دی 10 تاریخ کنے دسی ہے؟ رسول اللہ، اور ٹائم بھی رسول اللہ نے دسیا۔ فرمایا یا رسول اللہ عید الفطر والے دن تسی فرما دو بس سویرے کوئی شے کھا کے آنی ہے تے مٹھی شے کھا کے آنی ہے، ہن دسو عید قربانی دی ہے تے کوڑی کراری عید ہے نا، اتنے تو کوئی شے اور کھانی ہو سی۔ حضور نے فرمایا نہیں، بغیر کوئی چیز کھاتے آنے کوئی نہیں شے کھانی، کوئی چیز نہیں کھانی، سویرے عید پڑھو بغیر کھاتے جاؤنا ہے، نہار منہ جاؤنا ہے، کوئی شے نہیں کھاتے، واپسی آ کے کوئی چیز تو میسر ہے دکھاؤ، لیکن حضور دا طریقہ یہ سی کہ حضور اپنی قربانی دی کلیجی دی کھاندے ہو جیسا حضور نے دسیا، پھر قربانی کر تاریخ میں رسول اللہ نے دسیا کہ عیداں دی میں ذکر کر دیتا ہے 2 دا نا کے نے دسیا ہے رسول اللہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ٹائم حضور نے دسیا، طریقہ رسول اللہ نے دسیا، جی میں جانا ہے تو جی میں آنا ہے، طریقہ رسول اللہ نے آپ بیان کیا، ٹائم بھی حضور نے دسیا، دن بھی حضور نے دسیا، تاریخ بھی رسول اللہ نے دسیا۔ پھر حضور فرماتے
بقربانی تو ایک دن پہلے اس دن میں محمد مصطفیٰ یوم عرفہ قرار دے. اس دن تو روزہ رکھو سوائے حاجیاں تو یہ حج تے آئے وہ نہیں، کیونکہ عرفات روزہ بڑا مشکل ہے. حضور نے فرمایا وہ نہیں جڑے اپنے علاقے چو اپنے گھر چو تسا 9 ذی الحج نو تاریخ کون دس رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفلی روزہ رکھ. پھر حضور فرماتے ہیں جدو محرم دی دا آوے تے تسا روزہ رکھ. تاریخ نے دسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں طریقہ حضور نے دسی ہے. تسی حیران ہو سو کہ اے جڑی عید جڑی جشن ہے یہ تاریخ رسول اللہ نے نہیں دسی. عید بھی آدھے سارے تو وڈی ہے تے حضور نے دی تاریخ نہیں دسی. پوچھے حضور نو سوار اللہ دے رسول اللہ دی عادت پاک آئی ہر سوار نو حضور روزہ رکھ جائے. ہر سوار حضور کو پوچھے گا یا رسول اللہ تسی سوار نو روزہ کیوں رکھ دیو؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہویا، اس دن اللہ نے میں نبوت بخشی، اور پھر اللہ دا امر ہے جو ہے کسی دن ہی حضور دنیا تو بھی تشریف لے گئے. ایک دن سوار ہوا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا. یہ مطلب ہے آپ نے اپنی ولادت دا دن دسیا ہے، تاریخ حضور نے نہیں دسی. یہ علماء نے اندازے لائے اپنے کیڑی تاریخ ہو سکتی ہے حضور دی. مولانا عامر رضا خان صاحب بریلوی مسلک دے بانی مبانی حضرت عامر رضا خان صاحب انہوں نے اپنی کتاب فتاوی افریقہ چ لکھیا ہے. فتاوی رسویہ نو یاد ہے، فتاوی افریقہ بھی آتا ہے. وہ انہوں نے لکھیا ہے کہ حضور پیدا ہوئے 8 ربیع الاول. کدوں؟ 8 ربیع الاول. ایک انہوں نے کتاب ملفوظات وہ فرماتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 تاریخ. یعنی ایک عالم ہے تے ایک عالم یہ 2 کتاباں تے دوہاں کتاباں آپس وچ بھی اتفاق. یعنی پہلے تحقیق ہو سی بعد تحقیق انہاں اور بیان فرمائی. ہو سکتا ہے ہو جاندہ ہے پاس جیڑی چیز ثابت نہ ہوئے او دے پھر اختلاف ہوتا ہے. جیڑا کم حضور نے نہ کیتا ہوئے تے حضور نے ویکھو عید الفطر کوئی اختلاف نہیں. سارے مسلمان آتے ہیں بھائی یکم شوال. عید الاضحیٰ کوئی اختلاف نہیں. دا محرم کوئی اختلاف نہیں. حج والے دیہاڑے کوئی اختلاف نہیں. جیڑا کم حضور نے کیتا ہوئے پھر وہ کیتا ہوندا ہے تے وہ تاریخ موجود ہوندی. یہ اتنا اختلاف ہوا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول، بعض نے لکھا ہے 8 ربیع الاول، بعض نے کہا حضور پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، بعض نے لکھا ہے 2 ربیع الاول، بعض نے لکھا ہے 17 ربیع الاول. ایک تو حیران ہو سن کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا نام تو سنے ہیں ماشاءاللہ. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھ دیں کہ میری تحقیق کے مطابق حضور پیدا ہوئے 10 محرم. حضور دی ولادت پاک پیدا ہوئی ہے 10 محرم. یہ سارا اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی جدو لکھ دے پیر حضور تو 800 سال بعد لکھ دے پیر 800 سال بعد لکھ دے پیر. یہ مطلب ہے اس دن تک اے دن انچ منایا جانا ہوتا تو پھر تو اختلاف ہی نہ ہوتا نا، پھر اتفاق ہوتا کہ فلاں دن نے فلاں تاریخ. رسول اللہ نے تاریخ نہیں دسی اپنی ولادت پاک، دن دسیا کہ میں سوار رو پیدا ہوئے. تاریخ نہیں دسی نبی علیہ السلام. لیکن اسی اس انداز لوگ آخر پوچھ دیں ملک جے کو رہنا جے کو معاشرے کو قوم کو برادری کو ایک جگہ تے رہنا ہوتا ہے تو ایک بندہ پوچھتا ہے بھئی یار تسی اس طرح نہیں منان اے دن آخر وجہ کی کوئی وجہ تے ہو سی بس وجہ ہے ہی. وجہ کدی اس سے سمجھ جاوے نا ہر بندہ وجہ اللہ دی قسم جی وجہ حضور نہ ہونا کہ حضور نے کیتا ہویا تو سان تک کی چاہیے دس ہوں تسی میں نے کدھا جٹ کی تو پریں دی گل دسا پنجایت دی پھر تقریر شروع کرنا ہے انشاءاللہ. کیوں میں 6 سال بعد تقریر توڑے کول دستے پہ ڈاکٹر صاحب آیا ہوں 6 سال کی گنجائش تو پوری کر سکنا یعنی پچھلی جڑی رہ دکھا دی کسر ہے. اس بات میں بڑے اطمینان نہ لگو ہے کوئی نہیں تسی بھی اتھے ہی ہو تو میں بھی اتھے ہی ہوں. سنیے ذرا
توجہ نال پنچایت تے پرے دی گل ہے بالکل سادہ جی تاکہ تسی تھوڑا سمجھن سمجھانے آسانی ہوئے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ولادت علی دن اسی کیوں نہیں منانا؟ اللہ نے اسی آنے اللہ نے تاریخ خفیہ رکھی پوشیدہ رکھی. اللہ چاہتا ہے کہ اس دن اس رنگ نہ منایا جائے. اللہ نے ہر نبی دی ولادت دی تاریخ نو خفیہ رکھا. پورا اسلام پڑھ لو کسی نبی دی تاریخ دس دیو کیڑی تاریخ پیدا ہوا ہے کوئی نبی. اللہ نے ہر نبی دی تاریخ ولادت امت تو مخفی رکھی ہے پوشیدہ رکھی ہے کسی دے علم ہی جتنا انبیاء نے دسے. مثلا حضور نے فرما آدم جمعہ والے دن پیدا ہوئے تو میں سوار والے دن پیدا ہوئے. بس تاریخ نہیں دسی رب خفیہ رکھی ہے پوشیدہ رکھی ہے. یہ اللہ دی حکمت. اور میں تسی دسو اسی آنے با اس دن انج نہیں منانا چاہیے. دوسرا طبقہ دا با انج منانا چاہیے. جڑا نہ مناوے وہ شیطان ہے. فتوہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ فتوہ بڑا سستا ہے ساڑھے ملک جو مرضی کر لو کسی کے پوچھنے بھائی شیطان ہے وہ جڑا نہیں کرتا وہ شیطان ہے. شیطان کون ہے؟ کافر ہے. تو رسول اللہ فرما دے کہ جڑا بندہ کسی مسلمان نو کافر آکھے جی وہ کافر نہ ہوئے تو کفر اتنے ٹکتا نہیں. پھر کفر والا فتوہ واپس پلٹتا ہے کہنے والا کافر ہو جاتا ہے جی وہ نہ ہوئے. اصل تو کدی بھی نہیں آکھیا با جڑا منا دے نو کافر نے توبہ کرو. اس تو کدی بھی نہیں کہ تو مسلمان ہے. خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لا علمی ہو سکتی ہے جہالت ہو سکتی ہے گمراہی ہو سکتی ہے مسئلے تحقیق نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے نو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ تو ایک بڑا بھارا معاملہ ہے. کسی مسلمان نو تسی کافر رکھو. اسلام نے اصطلاح بھی رکھی یہ کافر ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان دی صف شامل ہے انہوں کافر. قرآن نے بھی نہیں آکھے. قرآن ہی منافق آندا ہے. یہ رب تو جو جانتا سی رب نے بھی وہ واسطے منافق دی اصطلاح وکھری لے آندی ہے. کافر نہیں آکھیا کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے. حالانکہ رب جانتا ہے کہ اندروں مسلمان کوئی نہیں. رب نے پھر بھی کافر نہیں آکھیا. رب نے پھر بھی منافق آکھیا. تو تسی تے جانتے ہی نو اندر دی حالات و واقعات تے تسی ایویں کلمہ گو نو کافر آکھی جاندے ہو. تسی یہ دسو با ایک بندہ مناندا ہے تے ایک بندہ این جشن نہیں مناندا. جب تسا اس تے غور کرنا دوہاں وچوں ایک مولوی آندا بھائی سنت فرض ضروری ہے جڑا نہیں مناتا شیطان ہے. ایک آندا ہے بھائی حضور تو ثابت کوئی نہیں دین کوئی نہیں شریعت کوئی نہیں ثواب کوئی نہیں اجر کوئی نہیں. اسی آنے بس شریعت کوئی نہیں دین کوئی نہیں حضور نے نہیں کیتا صحابہ نے نہیں کیتا. یہ تے کرن نال کوئی اجر ثواب دین نہیں رسم ہو سکتی. ساڑھے ملک دے ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اسلام نہیں دین نہیں ثواب نہ کہو باقی جو مرضی کیتی رکھو سانو کوئی اعتراض نہیں. صرف اتنا کہو کہ ثواب نہیں بھائی دین کو نہیں بھائی حضور نے نہیں کیتا صحابہ نے نہیں کیتا. سانو خوشی ہے اسا ٹپنا اسا کرنا تو کوئی اعتراض نہیں. کوئی مسئلہ کسی نے کی اعتراض ہو سکتا ہے. آدھے نا اپنے گھر کو بندہ کی کرے تے کسی نے کی اعتراض ہو سکتا. اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن جب کہو گے نا بس ثواب ہے تے نہ کرنے والا شیطان ہے پھر اسی پوچھنے ہیں بس ثواب ہے تے پھر مور لاؤ حضور دی ہوتے مور وکھاؤ حضور دی تاں ثواب بنے گا نا. جی حضور نے کیتا ہوئے گا ثواب ایویں تے نہیں کہ بندہ اٹھ کے کہے بحث کام تے ثواب ملتا ہے. ثواب تے تاں ہوندا ہے جے پہلے محمد مصطفیٰ نے کیتا ہوئے آپ نے فرمایا ہوئے صحابہ نے کیتا ہوئے پھر ثواب ملتا. ہن تساں یہ دسنا ہے بھائی ایک بندہ کرتا ہے ایک بندہ نہیں کرتا. ایک بندہ جشن مناندا ہے دوجا نہیں مناندا. دوہاں وچوں دنیاوی فائدہ کس نو بس تساں اس تے غور کر. ایک بندہ منان والا ہے ایک مولوی آندا منانا چاہیے دوجا آندا نہیں منانا چاہیے. دوہاں چوں دنیا دا فائدہ کس دا آخرت آنی ہے نا. موت آئے گی تو پھر پتہ لگے گا آخرت آئے گی تو پتہ لگے گا. تو اسا اے پنچایت ہی ویکھنا ہے کہ دوہاں وچوں منان والے نو کوئی شے لبدی ہے دنیا چ یا نہ منان والے. ایک آندا کام نہیں کرنا دوجا دا کرنا ہے. ہن دونوں دو کھلوتے نے مولوی. ایک آندا کرنا ہے تے دوجا آندا ہے نہیں کرنا. کہندا کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو شیطنت ہے لہذا کرو. جدوں تسی راضی ہو گئے نا مولوی دی اے گل ٹھیک ہے کرن والے دی ٹھیک ہے. ہن کرن والا مینوں کرنا تے کرنا کیویں کرنا؟ پیسے لے آؤ چندہ لے آؤ فنڈ لے آؤ یہ ثواب لو سی تے کریے. پیسے کون لے گئے دسو؟ پیسے کتے گئے؟ لے گئے نا.
ہوں دسو بس جہاں نہیں کرنا وہ تو چپ کر کے گیا گھر خالی جیب تے جنہیں آخیا وہ کرنا ہے وہ لے گیا پیسے. یہ مطلب ہے جہاں دنیاوی فائدہ ہے ڈنڈی اس مارنی ہے سانو مارن کی کہڑی لوڑ. ڈنڈی تو کملے وہ مرے سی جہے دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے جہاں مال لے رہا ہے کچھ ہے اس تو کما رہا ہے کچھ ہے اس تو حاصل کر رہا ہے وہ ڈنڈی مار سکتا ہے. تو جنہیں بیچارے سکا گھر جا ہونا ہے انہوں ڈنڈی مارن کی کہڑی لوڑ. دنیا بھی بن گئی تو وہ آخرت تے جی معاملہ غلط ہوئے ٹھیک نہ ہوئے تو آخرت بھی گئی تو دنیا بھی گئی. کوئی ایڈا بے وقوف بھی ہو سکتا ہے بس دنیا بھی خراب کرے تو آخرت بھی خراب کرے. اسا دنیا چھڈیے آخرت لئی. اسا دنیا چھوڑیے آخرت لئی. ایک بندے کو نہیں چھوڑی جاتی دنیا تے اس نے پھر دنیا واسطے ڈنڈی مار سکتا ہے. لوگ سارے جڑے مارتے ہو ڈنڈی دنیا واسطے مارتے ہو نا. آخرت واسطے تو گناہ بندہ کوئی بھی نہیں کرتا. جڑا کرتا ہے وہ دنیا واسطے کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے دنیا واسطے. رشوت لینا ہے تو دنیا واسطے. حرام کھاندا ہے تو دنیا واسطے. خیانت کرتا ہے تو دنیا واسطے. آخرت واسطے کوئی گناہ کرتا. آخرت ہر بندہ نیکی کرتا ہے. اسی نے نیکی نہیں یہ دنیا ہے. دنیا تسی کما رہے ہو لیکن آخرت دا ثواب اجر تا ملنا ہے یہ پہلے کم محمد مصطفیٰ نے کیتا ہوئے تھے. ذرا غور کیجئے اسلام دین شریعت یہ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. پھر خاص کر 12 ربیع الاول دا جڑا دن ہے اس دن سانوں پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے. جدوں اسی یہ ساری چیزاں جشن تے انداز وینیا تو سان فطری تکلیف ہوتی ہے وہ تو تکلیف بھی دس دیا. اے دے اتنے اتفاق ہے کہ اس دن حضور دنیا تو گئے 12 وفات دا دن. تو جیڑا دن وفات دا ہوئے حضور دا تھوڑے گھر فوتگی ہوئی ہوئے تو باہر شاید کھڑک کھڑک رہی ہوئے بتیاں لگ رہی ہوں تے ڈھول بج رہے ہوں تے بچے باہر پھر رہے ہوں تو تسی وقت کی آندے ہو بعد ہی دکھ سو یار ساڑا دکھ بنے آئی تے اس بندے پھر باہر بھی ان چیزاں تو باز نہیں آیا. ان دولی تسی نفرت رکھ دے ہو یار ساڑے دکھ بنے آیا ساڑے تے مصیبت آئی. حضور دے دنیا تو جان تو بڑا دکھ تے بڑی پریشانی آل بیت آل رسول ہی کوئی. اس دن اتفاق ہے نا 12 ربیع الاول حضور دی وفات. اس اتفاق یہ الگ بات ہے اس دن پیدا ہوئے یا نہیں ہوئی. پیدا ہون 9 تاریخ نو پیدا ہون 8 تاریخ نو ولادت دا دن کوئی ہوئے تاں بھی یہ انداز حدیثی تے کوئی نہیں. لیکن اگر فرض کیتا پیدائش حضور دی 12 ربیع الاول نو من لے جائے تسلیم کر لے جائے تو پھر اسی آنے با یہ جڑے کم تسی کر دے ہو یہ ولادت دا دن مانوی لوی ہے تاں بھی کم یہ حضور نے کیتے نہیں. یہ دن غم دا ہے یہ دن دکھ دا ہے یہ وفات دا دن نے پریشانی دا دن نے صحابہ دے اکھاں چوں آنسو برسن دا دن نے آل بیت دے اس دن بڑے پریشان آئے اور اتنا غم اور اتنی دکھ حالانکہ حضور خود فرمایا آپ خود فرمادن توجہ ہے کہ میرے جان تو بعد جب تو دکھ کوئی مصیبت آوے نا میرے جان تو بعد توہان کوئی دکھ آوے تو مصیبت آوے اس دن تسی اپنے دکھ نو بھول جوے آئے میری موت دا دکھ سن کے. تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تسی بھی بولو یہ میں ٹھیکا چکے ہے ہاں کو تسی بھی بولو تاکہ توہان بھی کوئی اجر ثواب لبے. حضور دا نام آوے درود پڑھنا تے ثواب ہے نا فرض ہے نا واجب ہے نا کہ حضور دی آل تا ذکر آوے تو پھر آپ کچھ تے بول سو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ دی حالت کیفیت سیدہ عائشہ دی حالت کیفیت حسن حسین دی حالت کیفیت تے سیدنا علی دی اس دن نو کیفیت تے صدیق عمر عثمان دی کیفیت اینا جنہ شخصیات تے میں نال ہیں انہاں تو وقت کے حضور دا قریبی بھی کوئی نہیں ہو سکتا. انہاں تو وقت کے حضور نال پیار بھی کوئی نہیں کر سکتا. انہاں تو وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غم تے دکھ بھی نہیں ہو سکتا کسے نو. انہاں دی حالت کیفیت تساں پڑھو احادیث وچ 12 ربیع الاول نو جیڑی حالت کیفیت انہاں دی آئی وہ پڑھن تے سنن تو بعد جے پھر بھی بندہ کہے کہ اس دن نو بندہ خوشی دا اظہار کرے یا انج دا رنگ تے روپ بنائے. ہن ایک میں کلپ سن رہا سا مولوی صاحب دا تسی حیران ہو گئے وہ آندا ہی بھائی یہ سن آندن سن مخاطب کر کے بھائی یہ سن وہابی آندن بھائی یہ وہابی جڑے نا جی یہ حضور دے مندے نہیں نعوذ باللہ حضور دے منکر ہیں حضور دے گستاخ ہیں. یہ دا کی مطلب ہے کہ یہ مسلمان پھر تو مسلمان کو جی حضور نہیں تو پھر پتہ مسلمان کا در ہے.
اسلام تو شروع ہی حضور تو ہوتا ہے تو ختم بھی حضور تو ہی ہوتا ہے. جنہیں رسول اللہ نو نہیں مننا تو وہ مسلمان ہی نہیں. سیدھا کہو کہ با مسلمان نہیں. لیکن یہ اتنی ہمت جرت نہیں ہوتی پھر اشارے کنایا الفاظ جڑے نے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ سانو آدھے پر تسی جشن وغیرہ نہ کرو تے حضور دے زمانے کوئی نہ تے اسی بھی آنے حضور دے زمانے کوئی نہ شکر ہے. مطلب اسی بھی آنے مندے ہیں کہ حضور دے زمانے کوئی نہ, لیکن اس ویلے جھڑیاں کو نہ ہیں. اس ویلے جھڑیاں کو کاغذ کو نہ ہوندا تے جھڑیاں کو نہیں ہوندیاں تے بتیاں کو نہیں ہوندیاں تے بجلی کو نہیں ہوندی. تے اس واسطے اس یعنی خوشی وہ مناندے ہیں لیکن انداز انہاں دا وکھرا ہی تے ساڈا وکھرا ہے ہور انداز. ساڈا اپنے علاقے دا انداز ہے, حضور دے دور حضور دے صحابہ دا اپنا انداز ہے. میں کہ اللہ دے بندے کوئی شاید آئی نہ حضور دے زمانے رکشے کوئی نہ ہو سن, چنگچی کوئی نہ ہو سن, موٹر سائیکل کوئی نہ ہے, بساں کو نہ یا ٹرک کوئی نہ ہے. جڑا کچھ اسی آئی سجانے ایک کو نہ گھوڑے تا ہے نا. یہ گھوڑے بھی تو سے شروع کیتے نبا. گھوڑے دے حضور دے زمانے چاہے, اونٹ حضور دے زمانے چاہے, خچر حضور دے زمانے چاہے. تے گھوڑیاں دا جلوس جو ہوئے ہیں جی صحابہ کرام دے کول جی 500-700 گھوڑا ہوئے تے گھوڑا ہیں مدینے نکلے 10 او رکشیاں چ روحانیت ہو سکتی ہے. جڑے گھوڑے جو گھوڑے تو نکل سکتے آئے نا, اونٹ تے آ سکتے آئے نا, چلو جھنڈیاں نہ ہو سن, لیکن نہ بنیاد ہوتا ہے نہ بندے نو عوام سمجھ دیئے. وہ بندہ بڑا نکتہ بیان کر رہا ہے, غور کیجیے. اسی نے دن دکھ دا ہے, یہ دن پریشانی دا ہے, یہ دن صحابہ کرام دے اکھاں چو آنسو برسان دا ہے. صحابہ پریشان سن تے تسی وہ دن جشن کر دے ہو, خوشی منا دے ہو. اور ایک بڑے نام شخصیت دا تساں سنیا سارے لوگ جانن پڑھن والے ہو. ہن تو گل بھول ہی کو نہیں رہ گئی, میڈیا عام ہو گیا. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت. وہ کافی بڑی کتاب. اس کتاب جو نا بڑی کمال دی بات لکھی ہے جڑی تواڈے سنن والی. وہ فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے زمانے سان پوچھ دن با حضور دے زمانے چ ایک کام کوئی نہ ہے. اسی آنے با کوئی نہ ہے. اس میں کیوں نہ ہے؟ فرماندے اس بات سے کہ حضور دے زمانے چ ایک کام نہ صحابہ نہ کر دے کیونکہ حضور فوت ہویا اس دن. اس بات سے صحابہ نہ کی تھا. چلو گل تو پکی لکھی, ٹھیک لکھی. فرماندن پھر حضور تو بعد انہوں نے صحابہ نہ کر دے کیونکہ حضور اس دن فوت ہویا ہے. پھر ہر سال وہ وفات دا منظر یاد آ جاندہ ہی تو صحابہ اکرام نہ کر دے. حتیٰ کہ صحابہ نو ہر سال وہ دن یاد آ جاندہ ہی تو صحابہ نہ کر دے. پھر تابعین انہاں کہ حضور تو صحابہ تو بعد انہاں کہ انہاں تے بھی غم غالب آئی تاں نہ کر دے. تبا تابعین انہاں کہ انہاں تے بھی غم غالب آئی تاں نہ کر دے. آہستہ 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 جوں وقت دور گزرتا گیا, غم بھولتا گیا, خوشی غالب آتی. ہم نے اب خوشی شروع کر دی ہے, وہ غم بھول گیا ہے اور خوشی ہماری جو ہے وہ غالب آ گئی. اللہ کے بندو جڑا کا دن حضور دے اکھاں جو آنسو برسان دوے قیامت بھی آ جائے تو پھر بھی وہ انداز نہیں ہو سکتا. انداز وہی رہے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. ذرا توجہ فرمائیے کہ غم اور دکھ اور پریشانی دا دن کیویں. پہلے سیدنا صدیق کو لو کام شروع کرنے. سیدنا ابو بکر صدیق, اور تسی بولو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سب تو بڑے شخصیت ہے ہی نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں تو بعد سب تو افضل ترین انسان کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. ذرا مل کے محبت عقیدہ بولو اہل سنت کی عقیدے کہ انبیاء تو بعد سب تو اونچی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. دو عقیدے نا. ہاں اس وقت میں نالا تھوڑے تھوڑے عقیدے دی سرحد وضاحت کی. تسی اصل بیٹھے ہو نا ڈیرہ ڈوراں تے پنڈا بستیاں, پھر تسی سن دے ہو دم دم مست کلندر سن دے ہو نا ماشاءاللہ. ہاں سنیا کرو, بڑی نعمت ہے. تھوڑا تھوڑا دم دم مست کلندر تھے علی پاک دا پہلا نمبر. بس انہیں ہی سنیا نا. اہل سنت دا عقیدہ کیے کہ ہوش حواش دے اندر دم دم مست. تو سمجھ نہیں آئی. دم دم مست کلندر علی پاک دا پہلا نمبر مست کلندر, یعنی کلندر بھی ہے تے نال مست بھی ہے. ہن مستی جڑا کیتا ہوئے اودی کیڑی ویلیو ہوندی؟ بندہ جو نشے سے مست ہوئے. اور تساں ایک اور قوالی سنی ہوئی ہے پرانے بزرگاں دی, میں شرابی میں شرابی. قوال سنے ہیں نا, میں شرابی میں شرابی میں شرابی.
تو پھر اگے آتا اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میں شرابی میں شرابی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میں شرابی میں شرابی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بڑھ اللہ ہی جانے تینوں تو سمجھے کوئی نہیں، تو تو شرابی جو ہے بس تو شراب پیتی بیٹھا دھوت پہ ہے، ہوں تینوں کی پتہ ہے، ہوں اللہ ہی جانے پھر آندا اللہ ہی جانے پھر کون بشر ہے، تو میں شرابی آ۔ اسی اے جو سنن دے آتی سا دعا کرو اللہ نے تو جان چھوڑائی، قرآن دیتا ہے اور محمد مصطفیٰ کی حدیث سے تھی۔ قرآن سنیا کرو، حدیث سنیا کرو، کسے کہانیاں واقعات تو جھوٹے کہانیاں تو اپنی جان چھڑاؤ، قرآن پڑھو حدیث پڑھو۔ اللہ دی رحمت ہے کہ تو اللہ نے قرآن ہے جنگل جو اللہ قرآن عطا کرے تو بڑی نعمت کی ہو سکتی۔ قرآن حدیث جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے۔ اسی بارے پوچھا جائے گا، نہ قصوں کے بارے میں نہ کہانیوں کے بارے میں، سب کچھ چھوڑیے، قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے۔ دمادم مست کلندر، یہ مستیوں کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ہوش آواز کے اندر صدیق کا پہلا صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی پاک جیسا کون ہو سکتا ہے؟ علی کی اپنی شان ہے، اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے، ان کے فضائل مناقب پر بہت سارے احادیث موجود ہیں، ان پر باس ہو، ان کی شان ہو، تو ایک الگ چیپٹر الگ موضوع ہے۔ لیکن جس طرح میں جانا چاہتا ہوں کہ حضور 29 سفر کو بیمار ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام 12 نو وفات ہوئی، 13 دن حضور بیمار رہے، 29 سفر حضور دے بیماری شروع ہوئی ہے ایک جنازے تو۔ حضور اپنے صحابی دا جنازہ پڑھان گئے، جنازہ پڑھا کے واپس پلٹے تے حضور پاک نے گھر آندے ہی ٹاکی کپڑا لے کے حضور نے اپنے سر نو بنوایا ہے درد دی وجہ تو۔ حضور نو درد آئے، نبی علیہ السلام جدوں سر تے کپڑا بنوایا، پٹی بنوائیے درد دی وجہ تو، تے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نو بہت زیادہ درد ہے۔ امی عائشہ فرما دیا یا رسول اللہ میں نو بھی درد، میرے سر نو بھی درد۔ پھر حضور بے تکلفی جو گھر کارج فرمایا عائشہ کوئی گل نہیں، تین درد ہے درد پھر کی کر لے سی، زیادہ زیادہ درد ہے ہی تو فوت ہو جائے، اور تو کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہوتے ہیں گھر میں حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور کی بے تکلفی، اپنی زوجہ کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ، سیدہ عائشہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ فرمایا تو زیادہ زیادہ درد کی کرنا ہے، تو فوت ہی ہو جائے نا، پھر کی ہو جاتی فوت ہو جائے تو بڑی خوش نصیب ہے جو فوت ہو گئی ہوتی۔ رسول اللہ کیوں ہے؟ فرمایا پھر تو فوت ہو گئی ہو تو میں تن آپ غسل دے سا۔ کون دے سا؟ میں دے سا غسل۔ کس نو؟ تو جو ہے کس نو؟ اپنے بیوی نو۔ اپنی بیوی نو غسل کون دے سی؟ حضور۔ حضور فرمایا میں آپ غسل دے سا۔ اس حدیث تو کی ثابت ہوتا ہے کہ مرد اپنی فوت شدہ بیوی نو غسل دے سکتا، عورت اپنے شوہر نو فوت شدہ نو غسل دے سکتی۔ یہ اسلام یہ دین ہے۔ پاکستان جنوب میں تو میرا قصور نہیں، میں اسلام دی گل پہ کرنا۔ اب پاکستان اللہ وکھرا دین ہے نا، ایک وکھرا مسئلہ ہے۔ ساڑھے مذہب ساڑھے ملک کی پتہ کی ہے، جو ہی بیوی مرد فوت ہوئے نا، بیوی انہوں ہاتھ نہیں لا سکتی، تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ بیوی دا نکاح ٹوٹ، وہ اپنے مرد نو ہاتھ نہیں لا سکتی، میت نو ہاتھ، بچہ نہیں رو بھی نہیں سکتی ہیں، بھائی ہوں میاں پہ روندی اپنے مرد نو پہ روندی، رو بھی نہیں سکتی تے وہ بیچاری ہوں بولی باری وکھری بیٹھی، با تو میت نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی، باقیوں با تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ بہور دوجیاں بیبیاں محلے والیاں رشتہ دار لا دین، او لا سکتی، آدھا نکاح جڑ گیا ہے ساریاں دا، تے اس ایک دا نکاح بچائی دا ٹوٹ گیا جنہیں ساری زندگی نال گزاری۔ رسول اللہ فرماتا نے با غسل دے سکتی۔ فرمایا مرد عورت نو تے عورت اپنی بیوی نو میت نو غسل دے سکتا ہے، اسلام دین شریعت۔ امی عائشہ خود فرما دیاں کہ حضور دی موت دا غم میرے تے غالب نہ ہویا، حضور دی موت دا غم اتنا لگا ہے، دکھ اتنا لگا ہے، اس ویلے میں نے حدیث یاد نہ رہی دکھ دی وجہ تو، جب میں نے یاد رویا تو میں حضور ہوں آپ غسل دے ہونا ہے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی۔ لہذا کوئی مسئلہ نہیں، اپنے میاں دا فوت شدہ چہرہ بھی ویکھ سکتی۔ تسی دے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگلی گل سن لو، نکاح انج پکا ہوتا ہے، مولوی دا پڑھیا ہوتا ہے، کسی سیاستدان دا نہیں پڑھیا۔ کیوں جی مار صاحب بیٹھے ہو تسی؟ یہ سیاستدان دا نہیں پڑھیا ہوتا نکاح پا تروٹ ونجے، یا کوئی عدت ہی پڑھیا تھوڑا ہوتا با تروٹ ونجے۔
یہ نکاح مولوی کا جڑا پڑھیا ہوتا نا پکے مولوی کا پڑھیا، یہ نکاح دنیا تھی توڑ دے جنت ہی یہی نکاح رہنا، ہاں جنت ہی نکاح یہی قائم رہنا، یہ ایڈا پکا نکاح ہوتا ہے۔ بس جے میاں بیوی دو جنتی ہوئے تھے اسے نکاح نال جنت ہی بہنا جڑا مولوی پڑھایا ہوا ہے، یہ ایڈا پکا نکاح ہے، یہ نہیں جو توڑتا۔ برا توجہ، امی عائشہ فرما دیا یا رسول اللہ میرے سانو درد ہے، فرمایا تسی فوت ہو جاسو میں غسل تو ناپ دے ساں، کفن تو ناپ دے ساں، جنازہ تو آپ پڑھا ساں تے قبر تو اتار ساں آپ تے دفن آپ کرے ساں۔ جدو انہی گل کہی نہ تے امی عائشہ کو ہنس کے فرما دیا یا رسول اللہ پھر اگلی گل بھی دسو نا، ایک گل ساری پوری ہو گئی، اگلی گل بھی تو دسو اگا پھر کی ہو سی؟ غسل دے سو تے کفن دے سو تے جنازہ پڑھا سو تے میں نے قبر اتار سو، پھر اگلی گل فرما اگلی گل کی فرما اگلی گل ہے پھر تسی واپس آ سو تے نویں شادی کر سو تے میرے اجرے پھر کوئی اور عورت آ جاسی، اگلی گل تو یا رسول اللہ نہیں نہ دس رہا، پھر یعنی آپس بے تکلفی رسول اللہ دی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ادائیں بھی حضور کی ہمارے لیے ادائیں بھی سنت ہیں حضور، اپنے گھروں میں ایسا ماحول ہو، ایسی بے تکلفی ہو۔ فرمایا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور تو درد 29 سفر جڑا شروع ہویا وہ ودہ گیا ربیع الاول چڑھ گیا گلے دن 13 دن حضور پہ مار رہے جس دن ساڑھے ملک جلوس شروع ہوتا ہے، جلسے شروع ہوتے ہیں، ریلیاں شروع ہوتی ہیں، جھنڈیاں شروع ہوتی ہیں، جشن شروع ہوتے ہیں، بتیاں شروع ہوتی ہیں، یہ پورے 13 دن رکھ یہ ربیع الاول تو ساڑھے کل کام شروع ہوتا ہے 12 نو آ کے رات نو مکتا ہے، یہ 13 دن صحابہ کرام دے غم اور پریشانی دے دے، صحابہ کرام حضور آندے رہے نماز پڑھا آندے پھر تشریف لے جاندے، نماز پڑھا آندے پھر گھر فوری تشریف لے جاندے۔ جدو آخری رات جمعرات آئی ہے نا، جمعرات سوار نو وفات ہے، جمعرات آلے دن نبی علیہ السلام دے ہوتے بخار دی شدت ہو گئی، جدو بخار پھٹ گیا ہے، اتنا بخار ہے، یہ یاد رکھ لو مسئلہ اللہ دے نبی نو 2 بندیاں دے برابر بخار ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ دا نبی ہوگا جدو بخار چڑھتا ہے عام بندے نالوں 2 بندے جتنا اکٹھا بخار چڑھتا ہے، تو یہی سمجھو بسان بخار جڑا خیر سڑا بخار ہوتا ہے وہ 104 تے ہوتا ہے، اس دعا کا بندہ 5 6 7 جا کے پھر بندہ نہیں رہندا، 104 تک سمجھنا 104 ہو جاتا سے اخیر ہو گئی ہے، اس دعا کہتے پھر موت ہے نا، تو جڑا نبی نو بخار ہوتا ہے وہی سمجھو کہ 208 تے ہوتا ہے، نبی دا بخار دگنا ہوتا ہے، لیکن نبی دے وجود دی جڑی قوت طاقت اور برداشت ہوتی ہے اسے عام انسان کتنے پہنچ سکتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، قائیو مثلی حضور خور فرماتے ہیں محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ شان ہے حضور کی، یہ مقام ہے حضور کا، جب حضور کی شان پڑھیں گے بیان کریں گے تو پھر وہ الگ ایک چیپٹر ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا، عظمت کیا ہے، اے ذرا سنیے توجہ نال، جڑا موضوع میں تھوڑا جا کھولنا چاہنا، اس وقت حضور دی بیماری دی عائشہ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا با پانی لے آؤ، مختلف کنواں تو پانی منگاؤ، کیونکہ بخار جن نہاونا حضور دی سنت، کیونکہ آپ نے فرمایا اس گرمی نو اس جڑی بخار دی گرمی انہوں پانی نہ ٹھنڈا کرو، آندھے نا بخار جو ٹھنڈیاں پٹیاں جڑی آندھے ہو، یہ تو حضور دا طریقہ ہے، حضور دی سنت ہے، حضور دی ادا ہے۔ فرمایا میرے ہوتے نا مختلف کنویں چو پانی منگواؤ، عرب مدینے جڑے کنویں ہیں نا ہر کنویں چو پانی منگواؤ، پانی منگوا کے تے میرے ہوتے پلٹو، حضور ہوتے پلٹیا گیا پانی، ہمیشہ فرما دیا حضور دے وجود چو یعنی بخار دی وہ شدت نہیں آئی کہ پانی پلٹیا جاندہ ہے، تے حضور کچھ دن عشاء دا وقت ہے، نبی علیہ السلام اور بعض روایات ہے کہ وقت زور دا ہے، رسول اللہ راجے بات البن زہر دی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ وقت کیڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ زہر دا وقت ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا، فرمایا ہو گیا نماز دا وقت، فرمایا میرے پھر پانی پلٹو نہ میں اٹھاؤ نہ تو میں نماز لے جاؤں۔ امی عائشہ فرماتے ہیں حضور نے پانی چھٹیا گیا پلٹیا گیا، حضور پھر تھوڑا جی آرام محسوس کیتا ہے، پھر اٹھے، فرمایا میں اٹھاؤ، جو اٹھان دی کوشش کی ہے نا پھر حضور بیٹھ گئے، پھر آپ یہ ہوتے بخار دی شدت، پھر دوبارہ پانی پایا گیا، پھر اٹھے، فرمایا نماز ہو گئی، یا رسول اللہ جی صحابہ دی کتنے مجال ہے،
کہ تواڈے بغیر نماز پڑھ لیں. صحابہ انتظار کر رہے ہیں, مسجد نبی بھری پئی ہے, صحابہ انتظار کر رہے ہیں. یہ جمعرات کی گل کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر میں اٹھاؤ. تیجی باری سہارا دیتا گیا, اٹھایا گیا, نہیں اٹھ سکے. پھر حضور بیٹھ گئے, پھر آپ اسی حالت ہی چلے گئے, پھر پانی سٹیا گیا. تری بار جب اٹھے نا حضور پاک فرمایا عائشہ لگتا ہے میرے کو اج جماعت کران نو نہیں جایا جائے. ایک سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں, اسی وہ جواب تو دے رہے ہیں, بس تسی جشن کیوں نہیں مناندے یار؟ تھوڑے نال کوئی دل کوئی نہیں, تہن خوشی کوئی نہیں حضور دے آن دی. پر دسو بھلا او مسلمان ہوئے تے حضور دی آن دی خوشی نہ ہوئے کیوں ہو سکتا؟ لیکن کوئی انداز اور طریقہ بھی ہوتا ہے. میں تو اے تے دسیا با عیدہ کیویں منیندیاں ہے وکری عید ہے با جڑی منانے گلیاں چ, یعنی عجیب جی صورتحال ہے. بس جے گلی حضور دی شان پڑھو تو تسی کو نہیں مندے, جلسہ کرو تو تسی کو نہیں مندے, جھنڈیاں تسی 15 روپے دیاں لاسو تے تسی مندے ہو, باہر نکسو تے تسی مندے ہو, گلی بھنگڑا پاسو تے مندے ہو, اس تو علاوہ تسی کو نہیں مندے. معیار عجیب ہے. یعنی دسو نا با کیڑا کام ہے جڑا اسی نہیں کرتے؟ حضور تے درود نہیں پڑھتے, اذان نہیں ہوندی, نماز نہیں ہوندی, اسلام نہیں, دین نہیں, شریعت نہیں, پردہ نہیں, حیا نہیں, ساری چیزاں موجود ہیں. سن حضور دے آن دی خوشی ہے تے حضور دی ساری چیزاں بنائی بیٹھے ہیں نا. ایک بار گلیج باہر نو نکلدے نہیں تے یہ ایڈا سخت فتوی ہے. بس تسی مسلمان ہی کوئی نہیں, تسی شیطان ہو, تو خوشی ہی کوئی نہیں. حضور دی خوشی تاں ہوندی ہے جے رکشیاں تے یا ٹرالیاں تے چڑھ کے بازار جائیے تاں خوشی ہوندی ہے. بس حضور پیدا ہونے تھوڑے گھر بچہ پیدا ہونے خوشی نہیں ہوتی. میں کہ ہوندی ہے جان پھر بچہ پیدا ہوئے تو بازار نکل پویندا ہے, دوڑ پویندا ہے, جھنڈیاں لا کے باہر نکل پویندا ہے. یہ خوشی منان دا طریقہ اسلام دا ہے, دین دا ہے, شریعت ہے, یہ ساڑھے رواج ہے. ساڑھے رواج ہو سکتا ہے, محمد مصطفیٰ دے دین شریعت نہیں ہو سکتا. ذرا سنیے سیدہ امی عائشہ فرماندیاں حضور جو تیسری باری فرمایا نا کہ میرے کو آج لگتا ہے نہیں جایا جا سکے گا. پھر فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. عائشہ لگتا ہے میں نہیں جا سکاں گا, ابو بکر اپنے بابا ابو بکر نو کہو لوگوں نو جماعت کران. سوال تواڈے سامنے میں رکھ دیتا ہے تو ہن میں جواب شروع کرنے لگا. سوال ہے میں تسی جشن 12 نو کیوں نہیں منا دے؟ سوال ہے تے جواب تساں آپ ہی سمجھ جانا ہے کہ میں جواب کی دیتا ہے. جمعرات ہے, تاریخ آپ پہ بنا لیا ہے, سوار دی وفات ہے 12 جمعرات. فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو جماعت کران. پھر آپ اسی کیفیت چلے گئے. دوبارہ اٹھن فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ہو گئی. فرمایا جی جماعت نہیں ہوئی, صحابہ انتظار کر رہے ہیں. فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو جماعت کران. امی عائشہ فرمایا میں نیڑے ہوئی, میں عرض کیتا مابو جی میرے بابا نو رہن دو, میرے بابا نو رہن دیو, وہ نرم دل لین تواڈے مسلے تے کھلو کے جماعت دی ہمت نہیں رکھتے. تسی بیمار ہو, تواڈا مسئلہ جو خالی ویکھن گے نا تے کھلون گے, تے کھلو نہیں سکن گے. کسی مضبوط دل والے انسان نو کہو کیوں جماعت کرائے. پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ ابو بکر نو کہو جماعت کروان. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نافرمانی بار بار اصرار تو بعد میں اپنی دیگر نبی علیہ السلام کے سواج متعارات جڑیاں ساریاں کٹھیاں کے بیماری دی وجہ تو, حضور دی بیماری دی وجہ تو میرے گھر حجرے چاہیے آئی ہوئیاں نے. میں انہوں کو جا کے بیٹھی, میں گیا تسی میں اندر اکلی تسی باہر بیٹھی ہوں, اور رل کے عرض کریے کہ میرے بابا نو رہن دو. اور ساری رل کے کریے کہ یا رسول اللہ صدیق نو رہن دیو, اسی نال عائشہ دے ساریاں دی رائے تسی ایہی بیان کر. ساری ازواج اکٹھیاں ہو کے حضور دے پاس اندر حجرے چ فرمایا میری بیویوں اکٹھیاں ہو کے میرے کو آئی کیوں خیر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سی سفارشی بن کے آئی. امی عائشہ فرما دیا نے ابو بکر نو رہن دیو, کسی اور نو کو جماعت کرا دیں. فرمایا یا باللہ والمومنون, یا باللہ والمومنون الا ابا بکر,
ابو بکر نو کہو جماعت کراون نہ اللہ سبحان تے مند ہے ابو بکر تو علاوہ رب نہیں مانتا میں کوئی اپنی مرضی نال کر رہا ہوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں میں رب دی مرضی نال بولدا ہاں جو رب کہندا ہے میں محمد مصطفیٰ وہی بولدا ہاں وما ينطق عن الهوى اپنی خواہش اپنی ذات نال نہیں بولتا جو رب کہے میں وہ بولنا ہاں ابو بکر نو کہو جماعت قرآن رب نہیں مانتا سوائے ابو بکر کے رب نہیں مانتا سوائے ابو بکر کے رب انکاری ہے مومن بھی انکار کرتا ابو بکر نو کہو جماعت کروان امی عائشہ فرماتی ہیں حضور دا حکم پہنچایا سیدنا ابو بکر تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مصلی رسول پہ آ گئے ہم یہ جشن یہ انداز کیوں نہیں اپناتے سوال تمہارا جواب ہمارا حضور بیماری میں حضور تکلیف میں حضور دکھ میں جس دن حضور دکھ میں ہوں تکلیف میں ہوں بیماری میں ہوں صحابہ پریشان ہوں اس دن نو بطور جشن اس دن بطور خوشی اس دن یہ انداز اپنانا نہ اسلام میں نہ دین میں نہ اخلاقیات اجازت دیتا ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے عیدہ نمازاں جو کچھ کرنا ہے حضور نے مکمل فرما دیتا ہے اس اسلام اندر جڑا حضور تے مکمل ہویا ہے اس دی اندر اس دن نو عید اس دن نو جشن نہیں کیا گیا نہ بنایا گیا نہ کہلایا گیا نہ اسلام میں یہ احکام مسائل موجود نے توجہ فرمائی نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے مطابق صدیق نے جمعرات والے دن نماز شروع کی تھی حضور کے مصلی پہ آئے جو ہی نماز شروع ہوئی ہے اللہ دا مروے کو حضور نو اللہ نے آرام دے چھوڑے ہیں آپ نے آنکھ مبارک کھولی فرمایا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ جماعت ہو گئی فرمایا محبوب جی جماعت صدیق کروا رہے ہیں جماعت شروع ہو گئی فرمایا اچھا اور کون ہے فرمایا باہر آئے کھڑے ہیں سینڈوچ سیدنا علی اور آپ کے چچا عباس فرمایا ان دونوں کو اندر لانے وہ اندر آئے فرمایا علی عباس میں نے اٹھاؤ تو میں نے سہارا دیو تو میں نے کندھے تو میرا ہاتھ رکھواؤ تو میں نے مسجد لے کے چلو نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سیدنا علی دے کندھے تے رکھیا دوجا ہاتھ سیدنا صدیق دے کندھے تے رکھیا ہے صحیح البخاری اندر مسلمانوں دی سب تو بڑی کتاب قرآن پاک تو بعد اس دی روایت او دی حدیث تواڈے سامنے پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سیدنا علی دے کندھے تے دوجا ہاتھ سیدنا عباس دے کندھے تے مسجد نبوی ول جا رہے ہیں امی عائشہ فرماتی میں مگروں ویکھ رہی ہوں حضور دی کمر پاک نو ویکھ رہی ہوں حضور دوواں دے صحابہ کرام اپنے چچا تے بیٹے علی دے کندھے تے ہاتھ رکھے ہوئے ہے ان جا رہے ہیں جویں اتنی کمزوری اتنی بیماری اتنی تکلیف کہ پیراں نال لکیر بندی جا رہی ہے زمین پہ چل نہیں پا رہے حضور سانو ادن بتوسی ہے خوشی کیوں نہیں کرتے جشن کیوں نہیں مناتے یہ سارے دن حضور کے صحابہ کے مدینہ کی یہ حالت یہ کیفیت ہے لکیر بندی جا رہی حضور پاؤں مبارک زمین پہ لگ نہیں رہے بیماری کی وجہ سے جو یہ مسجد نبی اندر داخل ہوئے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نے خوشبو محسوس فرمائی کھنگورے مارے صدیق نو پتہ چل جائے کہ پیچھے وہ آ گئے جن کے آنے سے امامت پھر انہی کا حق ہے وہ کون ہے محمد مصطفیٰ جہاں حضور ہوں وہاں پھر اور کوئی امام نہیں ہو سکتا نہیں بن سکتا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ تشریف لائے حضرت صدیق پیچھے ہٹنا چاہیا مصلی تو کہ مصلی میں خالی کر دیا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مکانک اے ابو بکر پیچھا نہیں ہونا اپنی جگہ تے کھڑے رہے اپنے مصلی تے کھڑے رہے یہاں پر ایک محدثی نے اشارہ فرمایا اے مکانک اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جگہ کس دیئے رسول اللہ جگہ کس کی مصلی کس کا ہے رسول اللہ کا وہاں کون کھڑا ہے صدیق حضور پیچھے سے آ رہا ہے صفحے چیرتے ہوئے آ رہا ہے صدیق پیچھے ہٹنا چاہا حضور کے لیے مصلی حضور کا حضور فرماتا ہے مکان مصلی تیرا ہے فرمایا اب یہ میرا نہیں ہے اب یہ تیرا ہے کھڑے رہے اپنی جگہ پہ اپنے مصلی پہ کھڑے رہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ رک گئے نبی علیہ السلام آگے تشریف لائے حضرت صدیق دے نال بائیں طرف حضور آگے بیٹھ گئے آپ نے صدیق نو جماعت کروائی صدیق نے پوری امت نو جماعت کرائی
نبی علیہ السلام نماز دا سلام پھیریا مکمل فرمائی نماز. آپ نے ایویں سر مبارک تے پٹی بنی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعرات دی بات کر رہے ہیں سوار تم آپ دی وفات پاک. نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہنا. صحابہ بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے. ممبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندیاں چو ایک بندے نے اختیار دیتا ہے وہ بندہ زمین تے رہے دنیا تے رہے وہ دی مرضی اللہ کول چلا جائے وہ دی مرضی. اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے. بس پھر انہیں کہنے دیر سی سارا مجمع سن رہے ہیں تے صدیق دی اچھی آہ نکلی رونا شروع کر. پڑھیے بخاری کسے تو جان چھڑائیے کہانی تو جان چھڑائیے. صدیق روب ہے جو سیدنا عمر نے ویکھیا نا صدیق رو رہا ہے. سیدنا عمر اٹھ کے آئے ابو بکر کیوں روندے ہو؟ جب اینج دا موقع پھر یاراں نو حوصلہ دیندے نا. سیدنا عمر اٹھ کے حضرت صدیق دے کول آ گئے کیوں رو رہے ہو؟ حضور تے کسے بندے دی گل کر رہے ہیں. حضور دی حدیث تو نہیں سنی توجہ نہیں کی. حضور فرماندے اللہ نے اپنے بندیاں وچوں ایک بندے نے اختیار دیتا ہے وہ دنیا تے رہے وہ دی مرضی اللہ کول چلا جائے وہ دی مرضی. اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر رہا ہے. حضور کسے بندے دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر تو نہیں سمجھا اللہ دی زمین تے اور کیڑا ہو سکتا ہے جنہوں اللہ اتنا اختیار دے ہوئے. ایشان حضور دیئے حضور اپنی جدائی دا اعلان کر رہے ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں اس دن میں نے احساس ہویا اے ابو بکر تیرے تو بڑا عالم کوئی تو حضور دسی اشارے سمجھ جان دے ہو کنائے سمجھ دے ہو بات ہی گرائی تک پہنچ جان دے ہو. سیدنا عمر بھی رو پڑے صحابہ کرام بھی رو پڑے. جدو یہ بات کھلی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دو گلاں دا خیال رکھے آئے. جی یا رسول اللہ. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودیاں عیسائیاں تے انہاں نبیاں دی قبراں بنا کے اودے تے سجدے شروع کر دیتے. خبردار میری قبر تے سجدہ نہ کرے آئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے متحداں دا خیال رکھیا جائے. جڑے توڑے غلام متحد نوکر کم کرتے ہیں لوگ انہاں دا خیال رکھیا انہاں تے ظلم تے زیادتی نہ کرے آئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں نے دنیا جا رہ کے کسے ساتھواڑے میں جو کسے ساتھی نال کوئی ایسی بات ہو گئی ہوئے جنہوں اس سمجھ ہوئے کہ میں ادھے نال زیادتی کیتی ہے تو اپنا بدلہ لے لے میں محمد مصطفیٰ موجود ہاں. پھر قیامت نو میں نے اس معاملے اندر میرا مواخذہ نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے انصار تے صحابہ دا بھی خیال رکھیا ہے لیکن صدیق دا خاص خیال رکھیا ہے. یہ ابو بکر ہوئے جدے احسانات دا بدلہ میں محمد دنیا تے نہیں دے سکیا. یہ احسانات میرے ہوتے بہت زیادہ نے. انہیں جان بھی پیش کیتی ہے انہیں مال بھی پیش کیتا ہے. جدوں میں اعلان کیتا ہے انہیں سارے کچھ میرے اشارے تے قربان کیتا ہے. اپنے محسن صدیق دا خیال رکھیا انہاں نال کوئی زیادتی نہ کرے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی اٹھ کے عرض کردا ہے محبوب جی جے تساں انج عام اعلان کیتا ہے کہ بدلہ لے لو تے میرا بدلہ رہندا ہے. ایک دن تساں من چھڑی ماری سی تے او میں بدلہ لینا چاہنا. صحابہ کرام نے بڑے غصے دی نظر نال او دے ول ویکھیا ہے اس حالت اندر کیفیت اندر کی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے نہیں پوچھا کدوں ماری کس وقت ماری. آپ فرمایا جے تو سمجھنا میں تیرے لاٹھی تے چھڑی مار لی سی آجا محمد مصطفیٰ موجود نے بدلہ لے لے. ایک قریب ہویا دور تے ممبر دے قریب ہویا ہے کہنے لگا محبوب جی تسا میری پیٹ دے ہوتے کمر ہوتے دے ہوتے تسا چھڑی ماری سی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر اپنا بدلہ لے لے. عرض کرتا ہے محبوبہ جدو تسا من لاٹھی ماری سی اس ویلے تواڈے کندھیاں تے پیٹ تے میری پیٹ تے کندھے تے کپڑا موجود نہیں سی تے تہاڈی قمیض موجود ہے تواڈے وجود تے کپڑا موجود ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے کندھیاں نو ننگا کرنا وا پیٹ کپڑا ہٹانا وا ایتھے اپنا بدلہ لے لے لاٹھی مار لے سوٹی مار لے. جو ہی حضور نے کپڑا ہٹایا ہے تے اے بوسا لے کے آندا ہے محبوب جی بہانہ بنایا سی محبت کرن دا اظہار کرن دا. کدوں تساں لاٹھی ماری تے میں کدوں لاٹھی کھاتی محبوب جی میں چاہندا سا جاندے واری مہر نبوت جناب چوم لاواں پر مہر نبوت سی آپ دے دو اکڑ دے درمیان ایک مہر سی جے لکھیا سی محمد رسول اللہ. یہ مہر نبوت نو چمنا چاہندا سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سر مبارک تے پٹی بنی حضور گھرے تشریف لے آئے
جمعرات تو بعد حضور نہیں جا سکے مسجد نبی اندر جمعہ دا خطبہ بھی سیدنا صدیق نے ارشاد فرمایا ہے جمعہ دی نماز بھی سیدنا صدیق نے پڑھائیاں نے ہفتے والے دن نماز بھی سیدنا صدیق پڑھان دے رہے حضور نہیں آ سکے جن دن تسی خوشی منا دو دن حضور نہیں آ سکے جن دن جشن منا دو ان دن حضور نہیں آ سکے جن دن یہ ساری جھنڈیاں لگتی ہیں حضور مسجد نبی تشریف نہیں لا سکے ہفتہ بیماری میں گزرا اتوار بھی بیماری میں یہ جمعہ ہفتہ اتوار کی نمازیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کی نمازیں سیدنا صدیق اور جمعہ ہفتہ اتوار کی نمازیں صدیق پڑھاتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتوار کی آخری رات یہ میں سمجھو 11 ربیع الاول دی آخری رات یا کو 12 ربیع الاول سویر ہونے والی ہے اس رات دے مناظر حدیث اندر موجود نے توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اسی عالم اسی حالت کیفیت اندر گزاری ہے 12 ربیع الاول دی فجر دا ویلا ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز دے وقت فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرما نماز مسجد نبی اندر ہو گئی فرمایا یا رسول اللہ نماز صدیق کروا رہے نے نماز شروع ہو گئی ہے فرما ذرا کھڑکی کھولو میں صاحبن ویکھنا چاہنا ہوں یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے فجر کا وقت ہے فرما میں صحابہ کرام نو ویکھنا چاہنا امی عائشہ فرما میں کھڑکی کھولی حضور نے مسجد نبی وال جھانکیا ہے تے مسکرائے تے قریب سی صحابہ نماز توڑ کے محمد چہرہ ویکھن لگ پیندے ایک صحابی آندا ہے میں مگروں آ رہا سا میں نماز شامل ہونا چاہتا سا میری حضور دے چہرے پاک تے نظر پہ گئی تے انج لگدا سی جویں رال تے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے انج محمد مصطفیٰ دا چہرہ جویں رال تے قرآن کھلے ہوئے تے قرآن سجیا ہوندا ہے جویں محمد مصطفیٰ دا چہرہ سجیا ہویا سی تے قریب سی صحابہ نماز توڑ دے حضور نے فرمایا نماز جاری رکھو آپ نے فرمایا کھڑکی بند کر دو کھڑکی بند کر لی حضور نے چرپائی مبارک پہ بیٹھ کے فجر دی نماز اپنے حجرہ پاک دے اندر پڑھی ہے امی عائشہ فرماتے ہیں بس نماز تو چند لمحے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا میرے بابا سیدنا ابو بکر صدیق گھر تشریف لے آئے حضور کو طبیعت دی ابا پوچھیا فرمایا ابو بکر آج تے کچھ بہتر نظر آ رہی ہے میں ہن کھڑکی کھولی ہے تو نماز کراندیاں ویکھیا تے کوئی طبیعت سنبھل گئی ہے فرمایا ماں جی کئی دن ہو گئے نے میں مسجد نبی اندر ٹکے ہو یا رکے ہو تہاڈی طبیعت دی وجہ تو میرے گھر جڑا مدینے تو باہر میرے گھر بچے رہندے نے اگر اجازت دیو طبیعت بہتر ہے تو میں اتوں ہو کے جلدی واپس آ جاواں کئی دن ہو گئے میں جا نہیں پایا فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا حضرت صدیق اجازت لے کے حجرہ پاک تو باہر نکل آئے یہ 12 ربیع الاول مدینہ کا 12 ربیع الاول صحابہ کا 12 ربیع الاول ایک پاکستان کا 12 ربیع الاول ایک مدینہ کا 12 ربیع الاول ایک آج کا 12 ربیع الاول ایک حضور کے زمانے کا ربیع الاول جناب فیصلہ تم پہ ہے فیصلہ اہل علاقہ پر ہے فیصلہ اہل علم پر ہے فیصلہ اہل دین پر ہے فیصلہ آپ پر ہے وہ دن ہے یا یہ دن ہے وہ کیفیت ہے یا یہ کیفیت بہتر ہے سنیے لوگ کہتے ہیں تم جشن کیوں نہیں مناتے سوال اعتراض تمہارا ہے جواب ہمارا حضرت صدیق گھر تشریف لے گئے حضرت علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اجازت مانگنے لگے دروازے پہ امی عائشہ فرماتی ہیں دروازہ کھولا اندر علی و عباس آئے آپ نے خریت نو پوچھ کے باہر نو تشریف لے گئے صحابہ کرام مسجد نبی اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے پوچھتے نے عباس اندروں ہو آئے اور دسو حضور دی حالت کیفیت صحت دی کیفیت حضرت علی فرماتے ہیں بہتر نظر آ رہی ہے طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے عباس فرمان لگے اے علی تسی عمر چھوٹے ہو اگر شان مقام عزت تو آڈی ہے لیکن تسی عمر چھوٹے ہو میں چاچا وات دی بتیجے ہو بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے میں ویکھے ہوئے نے مینوں تجربہ ہے کہ بنو ہاشم دے چہرے دی کیفیت کی ہوندی ہے میں انج لگتا ہے حضور آج دنیا دے اندر نہیں رہن گے آج لگتا ہے شام تک حضور دنیا تو تشریف لے جان گے آئیں دی چہرے دی میں نے کیفیت نظر آندی ہے امی عائشہ فرماتے ہیں پاسو علی دے نکلن دی دیر سی آپ نے مینوں بلایا میں خدمت علی اندر حاضر عرض کیتا محبوب جی فرمائیے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو ذرا نو تے
میرے نواسے حسن حسین نو بلایا جائے۔ سیدہ کائنات فرماتے ہیں میں حضرت فاطمہ تو ذرا پیغام بھیجیا جلدی تشریف لے آؤ۔ حضرت حسن حسین بھی نال آئے، دعائیں چپائیاں چرپائے دے دعا پائیں نال سرحان دی طرف حضرت ابا حضرت حسن حسین بیٹھ گئے۔ یہ بار ربیع الاول ہے، مدینے کا ربیع الاول ہے، حسنین کا ربیع الاول ہے، آل بیت کا ربیع الاول ہے۔ حسن بھی رو رہے، حسین بھی رو رہے، دعائیں نواسے حضور دے نال چرپائی نال لگے ہوئے۔ فاطمہ تو ذرا اوپر کھڑیاں تے فرمایا یا بتا ہے ابا جی دی تکلیف وا قربا کھولیے بخاری سید البخاری صفحات کھولیے۔ اما فاطمہ رو کے اندر ہوا قربا یا بتا ہے میرے ابا جی، ہے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرے ابے دا بخار، ہائے میرے ابے دی تکلیف۔ سیدہ فاطمہ نے جدوں اینی بات کہی حضور نے فرمایا فاطمہ نہ رو، اج تکلیف مک جان گیاں، آج یہ تیرے غم تے تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔ تے میں نے اشارہ کی تے حضور نے نیڑے ہون دا میں نیڑے ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اے فاطمہ جی میرے کان اندر کوئی گل کہی، فرمایا فاطمہ لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ رو پئیاں، پھر فرمایا فاطمہ رو نہ، تیری میری ملاقات سب تو پہلے اہل بیت جو تیری پہلی میری ملاقات جنت ہو جائے گی۔ میں اس بات ہنس پئی مسکرا پئی تے حضرت فاطمہ فرمایا میں اتاں اٹھی، فرما حسنین نو لے جاؤ، صحابہ کرام نے اندر آنا ہوئے گا۔ حضرت حسنین میرے نال، فاطمہ فرما دیا نے میں باہر نکلی اپنی ماما دے نال، سیدہ عائشہ بیٹھیاں نے، حفصہ بیٹھیاں، میمونہ جویریہ، سودا، امتنا، ام سلمہ، بے حبیبہ، ساری ازواج مطہرات امہات المومنین باہر بیٹھی ہوئیاں۔ ایک سین دیکھ نو کرتے میں بھی انہوں نال جا کے پہ گئی۔ امی عائشہ میں اندر آئی، میں حضور دی حالت کفیت نو ویکھیا، میں آپ دے سرانے آپ دے مگر بیٹھ گئی۔ حضور دا سارا مبارک تے اپنی انہاں دی پیٹھ مبارک اپنے کمر مبارک اپنے سینے نال لا لئیے۔ واہ میری قسمت کی آخری لمحہ، سینہ بھی میرا، واری بھی میری، حجرہ بھی میرا۔ حضور نے میرے سینے نال اپنا سینہ لایا، جنہ کمر مبارک لگائی ہوئی ہے، میں بیٹھی ہاں تے حضور دے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ ہل رہے نے، آواز اندر کمزوری جی پیدا ہو گئی۔ یہ ربیع الاول ہے مدینہ پاک کا، اب جشن منائیے تمہاری مرضی ہے، جراغا کریے تمہاری مرضی ہے، خوشی کا دن کہیے تمہاری مرضی ہے۔ اگر یہ منظر نہ ہو بخاری و مسلم میں، اگر یہ منظر نہ ہو حدیث کی کتابوں میں، تو میں دنیا اور آخرت میں آپ کا مجرم، اور اگر یہی منظر ہو تو پھر اللہ کا واسطہ ہے جس دن حضور دنیا سے جائیں، اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو گریں، ہم اس دن کو اسی انداز میں گزارتے ہیں تاکہ کوئی جشن کا انداز نہ ہو، خوشی کا انداز نہ ہو۔ سنیے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام تے اہل بیت کی کیفیت۔ اما جی ایسا فرما دیا نے میں آہستہ جا آپ دے ہوٹھاں دے مبارک دے قریب اپنے کان کیتے حضور کی فرما رہے ہیں، جو میں کان مبارک نیڑے کیتے فرما رہے سن لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودی عیسائیاں تو نے نبی دی قبراں تے سجدے کیتے۔ فرما اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہونے دینا، میری قبر تیرے حوالے۔ پھر فرما لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا، میلہ گاہ نہ بنا لینا۔ پھر نبی علیہ کہ میں بتاؤ کہ جناب ربیع الاول حضور دی قبر دا ماڈل بنا کے، روضہ بنا کے، عید بنا کے، عید کہہ کے، عید بنا کے حضور دے قبر نو چوکا چرامج بنایا جائے گا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنانا۔ حضور کا فرمان میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عرس نہ بنانا، میری قبر پہ کٹھ نہ کرنا، میری قبر پہ ایسا اجتماع نہ کرنا، میری قبر کو عید کا ذریعہ نہ بنانا۔ پھر امی عائشہ فرماتے میں اور اگے کان مبارک کیتے اگے الفاظ سنا کی فرما رہے ہیں، فرمان الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے متحد و غلاموں کا خیال رکھنا۔ پھر امی عائشہ حضور نے اپنی دائیں ہاتھ نو اوپر انگلی نو کھڑا کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اللہ دی رفاقت جانا چاہنا، میں اللہ کو جانا چاہنا۔ لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کو جانا چاہنا۔ اچانک انگلی نیچے آ گئی، ہاتھ مبارک اٹھے ہویا نیچے نو گر گیا ہے۔
جدو ران مبارک دے ہوتے آپ دا ہاتھ مبارک آ گرے ہے میں سمجھ گئی لگتا ہے وفات پا گئے اینج دی خوشبو محسوس ہوئی کمرے اندر کہ اینج دی خوشبو میں زندگی کدے محسوس نہیں کی تھی کہ روح پاک نکلی ہے خوشبو نال معطر ہو کے نکلی ہے کیوں نہ معطر ہوئے جنہ کدے گناہ نہیں کیتا جنہ کدے خطا نہیں کی تھی ایسا روح پاک جدے کلو جس وجود کلو کدے خطا نہیں ہوئی کدے غلطی نہیں ہوئی ہر ویل اللہ دا ذکر زبان تے جاری ہو سارے رہنا ہے اتنی پیاری خوشبو میں کمرے محسوس ہے جدو روح پاک نے ان پرواز کیتا ہے میں نبی علیہ السلام دے جسد اتارنو پچھا چرپائی تے پاکے آپ اتانو اٹھی اینج میں اوپر چادر یمن دی ایک سفید چادر میں دھو دھا کے صاف کر کے رکھی ہوئی سی اس چادر نے لیا حضور دے اوپر بچھا دیتا ہے بچھا کے باہر آئی تے تیزی نال امی عائشہ قدم نو چکے ہے مسجد نبی وال جیڑا دروازہ نال ہی کھلنا ہے اس دروازے نو زور نال کھڑکایا ہے صحابہ دوڑے آئے دروازے باہر فرما او بلون کیا ہوا فرما تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے سورج چڑھنے کے بعد کا وقت ہے ناشتے چاہ کا وقت ہے چاشت کا وقت ہے حضور کی موت مبارک ہو گئی صحابہ کرام فرما جدو حضور دی موت دی اندروں خبر امی عائشہ نے سنائی ہے قرآن مچ گیا ہے مسجد نبی اندر سورج چڑھ گیا بے نور ہو گیا اندھیرا چھا گیا ہے اتنا اندھیرا چھایا سن ایک اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آنا تے دوجے بندہ بھی نظر نہیں سی آنا کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے چاہتے ہیں جناب دیوارہ نال لگ گئے حضرت عمر فاروق جدو کفیت ویکھیے کھڑے ہو گئے تلوار نے عام چو نکال کے فرمایا یہی حالت ہے سیدنا عمر کی واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جیڑا کہے گا میں ادھی گردن اتار دیاں گا اجے تے اللہ دے وعدے پورے نہیں ہوئے اجے اسلام پوری دنیا جا غالب نہیں آیا حضور گئے ہون گے رب دی ملاقات لئی ضرور واپس آ جان گے خبردار اینج نہ کہو کہ حضور وفات پا گئے حضور واپس آ جان گے حضور واپس آ جان گے حضرت عثمان رو رہے حضرت علی رو رہے عباس رو رہے مسجد نبی میں قرآن مچاؤں گا صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو پرس رہے سورج بے نور ہو گیا روشنیاں ختم ہو گیا مدینہ پاک اندر رب دسنا چاہتا ہے پر ربی روشنیاں نہیں کرینیاں چراغاں نہیں کریندہ روشنیاں نہیں کریندیاں مدینہ اندھیرا چھا گیا سورج دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے اے حالت کفیت مدینہ پاک دے حضرت صدیق اپنے گھروں ہو گئے واپس نکلے رات ایک جوان دسے ابو بکر کدے جدا نہیں سے ادھر کدھر پھر رہے ہو فرما میں گھر گیا سا واپس جا رہے ہیں فرما تواڈے پیرو مرشد وفات پا گئے صدیق نے گھوڑے نو ایڑی ماری ہے تے جنہ دوڑاندے ہوئے مسجد نبی دروازے تے آئے گھوڑے تو اترے سیدھا حجرہ پاک اندر داخل ہو گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرہ پاک اندر حضور دے اوپروں چادر ہٹائی رو رہے نے ابو بکر اٹھاؤ بخاری دے اندر فبقا ابو بکر رو رہے نے ابو بکر رو رہے نے جس دن صدیق روے چراغاں نہیں کریندا جس دن صدیق روے ادھنوں جشن نہیں کہیندا جس دن صدیق روے تے عمر تو عثمان صدیق کا رونا عمر عثمان کا رونا سنی حدیث پاک حضرت صدیقی رو رہے نے تے حضور دے چہرے انور دے تے جھک گئے تے بوسہ لیا سیدنا صدیق نے محمد مصطفیٰ کے ماتھے پاک کا بوسہ لے کے فرمایا محبوبہ توڑی زندگی بھی آلہ توڑی موت بھی آلہ توڑی زندگی بھی پاکیزہ توڑی موت بھی پاکیزہ توڑے دے دو موتاں نہیں سی آن گیاں جڑی اللہ نے لکھی سی وہ موت آ گئی حضرت صدیق باہر نکلے ویکھیا مسجد نبی دی حالت کیفیت فرما لوگو سیدھا ممبر مصطفیٰ پہ چڑھ گئے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا اے عمر کی کہہ رہے ہو فرما ابو بکر واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم میں رسول اللہ فوت نہیں ہوئے فرما اگر اپنی تلوار نیام میں ڈالو اے عمر تلوار نیام میں ڈال لو سیدنا عمر فرما میں رک گیا صدیق کھڑے ہو گئے فرما او صحابہ کرام او نبی پاک دے یارو چپ کرو خاموش ہو وہ میری بات سنو حضرت صدیق نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا لوگوں میں حضور نو ویکھ کر کے آیا حضور دا چہرے دا بوسہ لے کر کے آیا حضور پاک تے موت پاک آ گئی حضور پاک دے تے اللہ دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت وما جعل
جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محمد مصطفیٰ رسول نے اللہ نہیں، اللہ موت تو پاکے، اللہ موت تو پاکے، اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ رسول اللہ نے پھر فرمایا آیت کریمہ پڑھی انکا میت و انہم میتون۔ قرآن اچ خبر موجود ہے حضور تے موت پاک آئے گی، تو سا قرآن نہیں پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول۔ سنیے چوتھا پارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ پیغمبر تے موت مبارک آ سکتی ہے، لہذا محمد مصطفیٰ تے موت پاک آ گئی ہے۔ اے عمر تلوار نے آمج پالو، سیدنا عمر فرماندے نے میں لگدا سی دو ایتا ہونے آسمان تو نازل ہوئیں، ہر صحابی باہر نکلدا جا رہے ہیں، نالے پڑھدا جا رہے ہیں انکا میتن و انہم میتون۔ یہ 12 ربیع الاول مدینہ پاک کا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی نے اندر کھڑیاں نے اجرہ پاک اندر فرما دیا نے جڑا حضور دی موت دا غم میرے تے آیا ہے، اے اگر غم در راتاں تے دنہ تے آوے دن راتاں جے بدل جان، پہاڑاں تے آوے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ امی عائشہ رضی اللہ حضرت فاطمہ تو زرا کی فرما دیا نے ہائے میرے آبتا ہے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی جنت الماوا اندر پہنچ گئے ہو، جنت ہی پہنچ گئے ہو، محبوب جی میں چھوڑ گئے ہو، بابا جی میں چھوڑ گئے ہو، اے میرے بابا اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہو باپ دا اپنا انداز بیٹی دا پھر اپنا انداز۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے میں جبریل نو جا دساں، جبریل میرا پیغام سن لوے، اے بات ہلا دینے والی ہے۔ اما فاطمہ فرما دیا نے کوئی جا کے دسے جبریل نو ہن زمین تے نامی، کوئی جا دسے جبریل نو ان زمین تے نامی، جنہ واسطے آندہ سے وہ تے اللہ کول چلے گئے نے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے دکھ دے درد رو رہی نے، فاطمہ الزہرا دے اکاں چوں آنسو، حسنین کریمین دے اکاں چوں آنسو، حضور دے میت پاک جسد اطہار چرپائی مبارک نال لگے ہوئے حسن حسین۔ حضرت امی عائشہ دی اپنی حالت، ازواج مطہرات دی اپنی حالت کیفیت، اہل بیت دے اکاں چوں آنسو گر رہا نے، تو صحابہ اکرام دی حالت کیفیت مسجد نبی اندر ہے۔ فرما چلو چلو نبی علیہ السلام دے بعد نیابت خلافت معاملات نو حل کر لیا جائے۔ صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے، صدیقیات پر بیعت ہو گئی، جناب سمار والا دن وفات ہوئی، سمار والا دن گزر گیا، منگل والا دن گزر گیا، بدھ والا دن گزر گیا، 3 دن صاحب اندر آتے رہے۔ کون تھے جناب حضور کی زیارت کرتے رہے، دیدار کرتے رہے، اکلے اکلے، جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکا، کیوں؟ کون کرائے جماعت محمد مصطفیٰ پر؟ کسی دی ہمت نہیں، جرت نہیں، دستہ صحابہ جاندے نے اکلے اکلے کھلو کے جنازہ پڑھ کے حضور تے درود و سلام بھیج کے واپس دوجے دروازے جو باہر تشریف لے آندے نے۔ 3 دن سلسلہ جاری رہا حضور دی زیارت دا، کیونکہ پوری امت اتفاق ہے کہ حضور دا جسد اطہار کئی سال بھی دنیا چ موجود رہے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ محمد دا وجود پاک ہوندا ہے، نبی پاک دا وجود پاک ہوندا ہے، ہر نبی معصوم ہوندا ہے، نبی نو کوئی مٹی کوئی شے کھا نہیں سکتی، کوئی چیز زمین دی، پیغمبر دے وجود نو کھا نہیں سکتی۔ پیغمبر دا وجود تر و تازہ رہندا ہے، ہمیشہ صاف ستھرا تر و تازہ رہندا ہے۔ کئی 100 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام دی میت مبارک نو مصر دے اندر کٹیا گیا سی، صحیح حدیث اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کٹا کے جگہ بدلوائی، تبدیل کروایا دفن واسطے۔ صحابہ فرماتے نے موسیٰ علیہ السلام نے کہ جدو یوسف علیہ السلام دی کئی 100 سال بعد قبر کھولی، اینج لگتا سی جویں ہنے کسے رکھیا ہوئے قبر اندر۔ ہر نبی دی میت پاک دی، وجود اطہر دی، جسد اطہر دی، جسد پاک دی، ایہی کیفیت تر و تازگی والی کیفیت ہوندی ہے۔ صحابہ آندے رہے، حضور دا دیدار ہوندا رہیا، فرمایا کون غسل دے وے حضور دے جسد اطہر نو؟ فائنل ہوا، طے ہوا
حضور کے چچا عباس، حضرت علی اور حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس، یہ تینوں غسل دیں۔ رسول پاک کو اہل بیت کا حق ہے غسل دینے کا۔ اہل بیت نے اپنے حق کے مطابق، اب شریعت کے قاعدے ضابطے کے مطابق حضور کو غسل دیا۔ حضرت علی عباس غسل دیتے رہے، حضرت فضل بن عباس پانی تیار کر کے لاتے رہے اور پانی دیتے رہے، پکڑاتے رہے۔ غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا گیا۔ کفن بنا کے قبر مبارک کون کھودے؟ فرما لات بنائی جائے یا شک بنائی جائے؟ صحابہ اکرام نے طے کیا کل صبح بدھ والے دن قبر مبارک بنائی جائے گی۔ یہ لات بنان والا بندہ بھی ایک مدینے میں موجود ہے، شک بنان والا بھی موجود ہے۔ یہ لات بنان والا پہلے آ جائے، لات والی بنائی جائے، شک بنان والا آ جائے، شک بنائی جائے۔ لات والا پہلے پہنچ گیا ہے، خوش نصیب شخص۔ کہنے لگے تسی لات والی قبر بناؤ۔ قبر بنائی گئی، تیار ہو گئی۔ فرما قبر اندر اتارے جان۔ 3 دن بعد آج تدفین رسول اللہ رسالت کا وقت آ چکا ہے، کہاں دفن کیا جائے؟ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہاں دفن کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے مکہ پاک میں، کوئی کہتا ہے مدینہ پاک میں، کوئی کہتا ہے بیت المقدس، کوئی کہتا ہے قبرستان بقیع جنت البقیع میں۔ حضرت پوچھا گیا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا صدیق نے، رسول پاک نے فرمایا سی اللہ دا نبی جتے فوت ہوندا ہے اتھے ہی دفن ہوندا ہے، لہذا حجرہ پاک اندر ہی دفن کیتا جائے۔ تو فرمایا اچھا غسل دین دی واری آئی، ہر میت نو غسل دیتا جاندا ہے، کپڑے اتارے جاندے نے، تختے تے رکھیا جاندا ہے، کپڑے اتارے جاندے، اتار کے غسل دیتا جاندا ہے۔ جدوں رسول پاک نو غسل دین دی واری آئی، علی عباس تے فضل بن عباس تینوں صحابہ حضور دی میت پاک جسد پاک دے کول کھڑے نے، کہنے لگے کپڑے اتارے جان یا نہ اتارے جان، کی کیتا جائے؟ کوئی کسی دے علم مسئلہ ہوئے دسیا گیا، کسی دے مسئلہ علم نہیں۔ علی فرماتے نے باروں صحابہ کو پوچھو، صدیق کو پوچھو۔ صدیق کو پوچھیا گیا، صدیق فرمان لگے اساں نہ اج تک نبی کسے نبی نو غسل دیتا تے نہ وقت قیامت تک کوئی نبی آنا ہے، نہ اساں حضور کو مسئلہ پوچھے ہے کہ کیویں نبی نو غسل دیتا جاندا ہے۔ میرے علم وچ کوئی نہیں، صحابہ دے علم وچ کوئی نہیں۔ سارے صحابہ انج کھڑے نے مسجد نبی تو باہر اور سارے اکٹھے ہو کے کیویں غسل دیتا جائے پریشان کھڑے نے۔ اچانک وہ صحابہ کرام دے وجود دے اوتے اکھ دی نیند طاری ہو گئی ہے، سکینت جی طاری ہوئی ہے، اونگ طاری ہوئی، کھڑے کھڑے صحابہ ہوتے اونگ طاری ہو گئی۔ اسمان تو آواز آئی، اے نبی پاک دے یارو پروانے ہو، پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے آج، اس پیغمبر لباس نہ اتارے آجے، لباس سمیت غسل دے دیتا جائے، لباس مبارک سمیت غسل دے دیتا گیا ہے۔ فرمایا ہے کپڑے پاک نے وجود ادر پاک، ہر میت نو غسل دینے لگیا دے پیٹ نو دبایا جانا ہے، اگر کوئی چیز اندر ہوئے تے خارج ہو جائے، صفائی پوری طرح ہو جائے۔ سیدنا مولا علی فرمانے جدو حضور دے پیٹ مبارک نو میں دبایا ہے، سوائے خوشبو دے کچھ بھی چیز خارج نہیں ہوئی، خوشبو بھی ایسی جیسی کبھی محسوس نہیں کی۔ تو اس ویلے بولے محبوبہ تھوڑی موت بھی کتنی پاکیزہ ہے، زندہ کتنے پاک سو موت تو بعد کتنے پاک ہو۔ لوگوں موت بہتری دا نام ہے، موت خیر دا نام ہے، موت آگے جان دا نام ہے، موت انتقال دا نام ہے، موت اللہ دی ملاقات دا نام ہے، موت آگے جان دا نام ہے۔ موت توہین والی چیز نہیں ہوندی، موت کوئی بری چیز نہیں ہوندی، موت اللہ دا تحفہ ہوندی ہے، تحفۃ المومن الموت۔ رسول پاک فرماتے ہیں مومن نہیں تو موت تحفہ ہوندی ہے، موت پاکیزہ ہوندی ہے، موت اعلیٰ ہوندی ہے۔ قرآن دا وعدہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ہر آن والی گھڑی میرے محمد واسطے بہتر ہوندی ہے، دنیا نالوں آخرت بہتر ہے، آخرت نالوں حشر بہتر ہے، حشر نالوں جنت بہتر ہے۔ ایویں بندہ گزرنا ہے، پہلے عالم رواج رہندا ہے، اودے نالوں ماں دا بطن اعلیٰ ہے، ماں دے بطن تو دنیا اعلیٰ ہے، دنیا تو بعد برزخ اعلیٰ ہے، برزخ تو بعد حشر اعلیٰ ہے، حشر تو بعد جنت اعلیٰ ہے۔ اس طرح ترتیب دے چلن دا نام موت ہے، دنیا تو آتے جان دا نام موت ہے۔ موت فنا دا نام نہیں، موت ختم ہون دا نام نہیں، موت کسی بری شے دا نام نہیں۔ انج سمجھو موت اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے۔ موت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نبی علیہ السلام نے موت مبارک خود رب کو مانگ کے لے ہے، یا اللہ
میں تیری ملاقات نو پسند کرنا. یعنی انج دی موت مبارک خود فرمایا ہے. یا اللہ نے فرمایا محبوبہ رہنا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں جانا چاہنا، اللہ دی ملاقات نہیں جانا چاہنا. ایک ہوندی ہے موت نو منگنا دا مانا کہ اللہ میں موت دے. انج نہیں حضور نے فرمایا. پوچھیا گیا ہے اتھے رہنا چاہتے ہو یا اگے آنا چاہتے ہو؟ میں اگے جانا چاہنا، رب دی ملاقات نہیں جانا چاہنا. رب دی ملاقات رسول اللہ پہنچ گئے. غسل دے دیتا گیا، کفن دے دیتا گیا، جنازہ پڑھا جناب فردن فردن وکھرا وکھرا صحابہ نے اپنا اپنا جنازہ حضور دا پڑھ دیتا ہے. 3 دن بعد تدفین دا وقت آ گیا. کون قبر پاک اترے؟ فرمایا یہی 3 جنہ غسل دیتا ہے. سہرانے دی طرف حضرت عباس کھڑے ہو گئے، درمیان سید جناب حضرت فضل بن عباس کھڑے ہو گئے، پیران دی طرف سیدنا علی کھڑے ہو گئے. ان تینوں جناب ہستیاں قبر مصطفیٰ اندر نے. حضرت شکران آپ دا غلام ہے، رسول پاک دا غلام. جدو قبر پاکی رکھن لگے سرخ رنگ دی چادر ہے، فرمان لگے حضرت شکران اے چادر رسول اللہ دیئے، حضور تو بعد کون کرے گا؟ میرا دل کردہ ہے قبر اندر تھلے رکھ دیتی جائے. فرمان لے آؤ چادر حضور دی قبر پاک دے نیچے رکھ دیتے گئی. علماء امت نے اس حدیث دیتے باس کی دیئے یہ خاص رسول ہے. عام بندہ مٹی پر دفن کیا جائے گا، عام بندہ مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا، مٹی پر دفن کیا جائے گا، نیچے کوئی چیز کوئی مسلح کوئی کپڑا کوئی شے نہیں ہوئے گی. حضور دا خاص ہے، حضور دے نیچے ان کی اپنی چادر مبارک لال رنگ دی بچھا دیتی گئی. جو ویسے حضور اوپر لیا کرتے سن اسے چادر نو بچھا دیتا گیا ہے. نبی علیہ السلام دے جسد حضر نو زمجنا مٹی مبارک دے اوپر چادر رکھ کے بچھا کے اوپر رکھ دیتا گیا ہے. حضرت فضل بن عباس نے سر پاک رکھی ہے، حضرت علی پاک نے پاؤں مبارک طرفوں قبر مبارک اندر رکھے ہے. پھر جناب تے پتھر رکھے گئے تے مٹی مبارک ڈالی گئی ہے. جدو مٹی ڈالن لگے تے آخری جدو پڑ رکھن لگے حضور دے اوپر سیدنا مغیرہ بن شعبہ اوپر کھڑے نے. فرمایا اے علی جی مغیرہ بن شعبہ، فرمایا تسی آخری پڑ پتھر رکھ رہے ہو، ویکو تے صحیح حضور دے پیرا والا بند تسا نہیں کھولیا، ذرا بند کھول دیو. فرمایا میرے ہاتھ اندر تے پڑے تسی نیچے اترا ہو تے بند کھولو. حضرت علی نے پڑھ چکے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے، حضور دے پیرا والا بند کھول کے حضور دے تلیے نال انج ہاتھ لا کے فرمایا لوگو میں آخری بندہ واں، میں آخری بندہ ہاں جنہیں حضور دے پیر پاک نو ہاتھ لایا ہے. یہ آخری شرف میں نو نصیب ہویا ہے کہ حضور دے تلے مبارک نو میں ہاتھ لایا ہے نبی علیہ السلام نو. پھر اوپر پڑھ سیدنا علی نے رکھ دیتا گیا ہے، مٹی مبارک پا دیتی گئی ہے، کچی قبر مبارک بنا دیتی گئی ہے جڑی آج بھی وہی مٹی موجود ہے. یہ باروں جناب حضور دا روضہ پاک بنایا گیا ہے حفاظت واسطے. کوئی بندہ سجدہ نہ کرے، کوئی بندہ شرک نہ کر سکے، سجدہ نہ کر سکے. 4 دیواری بنا کے اوپر جناب دیوار بنا دیتی گئی ہے. 13 میٹر نیچے حضور دا قبر مبارک ہے. آج بھی وہی مٹی مبارک قبر تے موجود ہے جڑے صاحب اپنے ہتھاں نال قبر تے مٹی مبارک رکھ گئے نے. وہی کچی اسی انداز اندر اسی مٹی نال آج بھی اندر قبر مبارک موجود ہے. حضرت جدوں حضرت عباس تے علی تے بلال تے حضرت انس دیگر صحابہ کرام دفن کر کے حجرہ پاک تو باہر نکلے، امی عائشہ تے امہات المومنین تے سیدہ فاطمہ تو ذرا اکٹھیاں بیٹھیاں نے. فاطمہ نے آواز دیتی اے انس پائیو مٹی جدہ لواب زمین تو نہیں سو گرن دین دے، پائیو مٹی بار ربیع الاول مدینے کا پائیو مٹی. حضرت انس رو کے ادنے اماں جی اس تو بغیر گزارا نہیں، یہ قانون ہی ایسے. حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا یاد کرتا سا اتنا یاد کرتا سا رسول پاک نو، کدے میری زندگی دا کوئی دن رات ایسی آئی ہی نہیں کہ آنکھ لگی ہوئے تے حضور دی ملاقات نہ ہوئی ہوئے. روزانہ خواب اندر رسول پاک دی من ملاقات ہوندے سی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اما فاطمہ تو ذرا حضور تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نے، کسی عورت نے بھی سیدہ فاطمہ مسکران دے آنی ویکھیا. دلائل نبوت امام بہقی رحمت اللہ حدیث لے آئے، فرماندے نے فاطمہ تو ذرا پورے 6 مہینے اندر کسی عورت ہستیاں مسکران دے نہیں ویکھیا. اتنا غم لگا حضور دی موت پاک دا. انسان تے انسان جس اونٹنے پر حضور سوار ہوا کرتے تھے وہ اونٹنی دروازے پہ آئے، کب نکلے حضور؟
روزانہ اونٹنی روضہ جناب حضور کے حجرے کے دروازے پہ آ جائے، کب نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سواری کریں۔ آخر کر اس نے کھانا چھوڑ دیا، چارہ چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام فرماتے چارہ ڈال کے صحابہ کرام محبت عقیدہ سے شہد کھائے کہ یہ رسول اللہ کی نشانی محفوظ رہے، بچ جائے، لیکن اس نے کھانا چھوڑ دیا، کھانا چارہ چھوڑ دیا۔ دروازے پہ آتی، شام تک بیٹھے رہتی، پھر واپس پلٹ جاتی پاڑے کی طرف، پھر آتی، پھر واپس چلی جاتی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی۔ ایک اونٹنی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ ہمیں کہتے ہو یہ جشن، یہ انداز کیوں نہیں بناتے؟ سوال تمہارا ہے، جواب یہ ہمارا ہے۔ یہ حالت ہے مدینے کی، یہ حالت ہے کفیت کی۔ جنا مدینے کفیت کو بلال کو کہا کہ اذان دو، سینہ بلال فرمان لگے، دیتا رہا اذان جب تک حضور دنیا میں تھے۔ اب اذان نہیں دیا کروں گا، لوگ کہتے ہیں بلال کیوں نہیں اذان دیتے؟ فرمایا اذان کیسے دوں، کیسے برداشت کروں گا جب کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا نہیں دیتا میں اذان، نہیں دیتا میں اذان۔ یہ کفیت حضرت بلال کی ہے، یہ کفیت صحابہ کرام کی ہے۔ فیصلہ آپ پہ ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ ہم اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی کفیت میں، جو بخاری و مسلم میں حدیث میں موجود ہے، ہمارا یہ جواب ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قیامت کے دن ہوگا پھر فیصلہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن تم الگ کھڑے ہو، نہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو صحابہ کرام ہیں اور آل رسول اہل بیت ہیں، ان کے غم میں، ان کے دکھ کے ساتھ کھڑے، ان کی تکلیف کے ساتھ کھڑے، ان کے احساس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوچھیے امی عائشہ سے، انہوں نے 50 سال حضور کے بعد گزارے تو کیسے گزارے؟ ہم یہ بنگڑے، یہ خوشیاں، یہ انداز کیسے اپنا سکتے ہیں جب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق بخشے، ان سے محبت نصیب فرمائے اور انہی کی محبت پہ زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت دے اور انہی کی قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔